ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا. سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. الرحیم. Question محترمہ طاہرہ اورنگزیب. Question number please. 96. Answer be taken as a supplementary please. تھینک یو اسپیکر صاحب. سپریم کورٹ سے معلومات انہوں نے جواب میں بتایا کہ فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے جس کا اب تک انتظار ہے. اور یہ معلومات کے لیے درخواست سب سے پہلے جو دی گئی وہ 7 فیبروری کو تھی, پھر 26 فیبروری, پھر 1 اپریل, پھر 3 جون, پھر 10 جولائی. اور یہ معلومات کے لیے جو بار بار حکومت سپریم کورٹ میں مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے درخواست دے رہی ہے, تو یہ اتنی کون سا مشکل سوال ہے جس کا آنسر سپریم کورٹ نہیں دے سک رہی. تو انہوں نے ان کو ابھی تک یہ مطلوبہ معلومات فراہم ہی نہیں کی, تو میرا جواب کہاں سے آئے گا؟ یہ ذرا جی میڈم محترمہ ملیکہ علی بخاری. جی تھینک یو جناب اسپیکر. جس طرح آنریبل ممبر نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ہم نے جو معلومات ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو اور فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کی جو ڈی جی ہے ان کو ایک خط ترسیل کر دیا ہے, اور تواتر سے ان سے ہم یہ جواب مانگ رہے ہیں, پر انفارچونیٹلی ہمیں یہ جواب ابھی تک نہیں ملا. یہ جو ماڈل کورٹس کا قیام ہے یہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے زمرے میں نہیں آتا. فیڈرل گورنمنٹ اس پہ قانون سازی کر ماڈل کورٹس نہیں بناتے. یہ ایکچولی ایک نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی,
اس کا ایک جسٹس انیشیٹو تھا جس کو انہوں نے 11 مارچ 2019 کو اپروو کیا تھا اور اس کے تحت یہ کورٹس بنے ہیں اور ہائی کورٹ جو ہے وہی ان کے پاس یہ استحقاق ہے کہ ایک پالیسی کے تحت ان کورٹس کو سیٹ اپ کریں. تو ہم انفارچونیٹلی چاہتے ہوئے بھی ان کو یہ انفارمیشن نہیں دے سکتے. جیسے ہی ہمیں انفارمیشن آئے گی ہم ان کو وہ بتا دیں گے اور ہوپ فلی ان کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی. عبد الشکور صاحب سپلیمنٹری نہیں. ہاں جی نیکسٹ جی شکور صاحب سپلیمنٹری پلیز. محترم ہمارے قبائلی علاقہ کو جو ضم کیا گیا ہے تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے, وہاں کوئی کورٹ سے حوالے سے موجود ہے اور کوئی ارادہ بھی حکومت کا ہے کہ قبائلی علاقے میں عدالتی نظام کا قیام عمل میں لایا جائے. اب تک کوئی نظام وہاں نہیں ہے. محترمہ سارے نظام ملیکہ علی بخاری پلیز. جی جناب اسپیکر, یہ انٹائرلی سیپریٹ کوشچن ہے. میری آنریبل ممبر سے درخواست ہوگی کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو تفصیل سے بتائیں کہ قانون سازی کے لیے یا کورٹس کے سیٹ اپ کے لیے اس ایریا کے اندر کیا ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں, تو وہ ہم ایک سیپریٹ کوشچن ترسیل کر دیں اور انشاءاللہ ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے. نیکسٹ کوشچن جناب عبد القادر پٹیل صاحب ناٹ پریزنٹ. محترمہ شاہدہ رحمانی question number please. Thank you, Mr. Speaker. Question number 24. Answer be taken as read. Supplementary please. جی جو میرا سوال تھا اس میں یہ تھا کہ کتنا ہمارا اضافہ ہوا ہے, تو وہ ڈیٹیل تو دیے. میں اس وقت اسپیشلی کے الیکٹرک کے حوالے سے سوال کروں گی کہ کے الیکٹرک کو یہاں بتایا گیا کہ ہم نے اتنے 3 روپے کلو واٹ فی گھنٹہ تک کمی کر دی گئی ہے اور کے الیکٹرک کو تمام تر سبسڈی بھی دی گئی. تمام اس کے باوجود اس وقت کراچی کے اندر شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے اور بارشوں کے اندر جو ہے 24 اور 36 گھنٹے لائٹ نہیں رہی ہے. تو جب ہم اتنی تمام فیسلٹیز اپنے اداروں کو دے رہے ہیں تو اس کے باوجود اس کی کیوں گرفت نہیں کی جا رہی؟ کہ الیکٹرک جو ایک ایسا سفید ہاتھی بن گیا تو اس کے حوالے سے کیوں اس کے لائسنس کو بند نہیں کیا جا رہا, ختم نہیں کیا جا رہا, یا اس کو دوبارہ جو ہے اس ایگریمنٹ کو کیوں نہیں دیکھا جا رہا کہ الیکٹرک کراچی کے شہریوں کے لیے ایک زندگی کو انہوں نے اجیرن بنا دیا ہے. عمر ایوب صاحب پلیز. عمر ایوب صاحب. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر, شاہدہ رحمانی صاحبہ نے کہ الیکٹرک کے حوالے سے بات کی ہے. سب سے پہلے میں وہیں سے اپنی جواب کا آغاز شروع کروں گا. سب سے پہلے انہوں نے ٹیرف کے بارے میں بات کی ہے کہ الیکٹرک کا ٹیرف, جناب اسپیکر, اس ہاؤس کی انفارمیشن کے لیے اور عوام الناس کی انفارمیشن کے لیے کہ الیکٹرک کا ٹیرف پاکستان کے نیشنل ایوریج سے تقریباً 3.5 روپے نیچے ہے, کم ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, کراچی الیکٹرک کا ٹیرف, کراچی کے صارفین نے جو بجلی کے بل نرخ جمع کرانے ہوتے ہیں کراچی الیکٹرک کو, وہ پاکستان کے باقی علاقوں سے تقریباً 3.5 روپے کم ہے, جس کو ہم نے ریشنلائز ابھی کرنا ہے آگے جا کے. نمبر پہلی بات. نمبر دوسری بات جناب, اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ پہلے کورٹ میں گئے تھے. یہ تقریباً 2.5 سالوں سے, یہ 3 سالوں سے چیز چل رہی ہے. ملٹی ایئر ٹیرف ہوتا ہے کہ الیکٹرک کورٹ میں گیا تھا, نیپرا میں وہاں پہ ڈیلے آیا, پھر فائنلی یہ چیز آئی ہے. تو اگلے چند ماہ میں یہ اس کو ہم لوگ برابر ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ میں پھر ریپیٹ کروں گا جناب اسپیکر, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ کراچی الیکٹرک کا ٹیرف ملک کے ٹیرف سے یا ملک کے بجلی کے نرخوں سے کم ہے. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک چیز کراچی الیکٹرک کی آتی ہے, کراچی الیکٹرک کو جناب چیئرمین ابھی جناب اسپیکر نیپرا نے بھی شو کاز نوٹس بھی ایشو کیا ہے اور ان میں مختلف انہوں نے چیزیں بتائی ہیں کہ ان کے ٹینکیوں میں RFO نہیں تھا, انہوں نے اپنے گریڈ سسٹم میں انویسٹمنٹ نہیں کی, انہوں نے سینٹرل ڈیلیوری پوائنٹ جہاں سے وہ نیشنل گریڈ سے بجلی دیتے ہیں وہ 500 KVA کے گریڈ نہیں بنائے. تو باقاعدہ ان کو شو کاز نوٹس نیپرا نے دیا ہوا ہے ہیئرنگ کے بعد, جس کا انہوں نے جواب دہی وہ کریں گے, اور اس کے اوپر انہوں نے فائنز بھی پہلے بھی عائد کیے تھے اور ابھی بھی. اور اس سے اہم بات جو کہ الیکٹرک کے, میں فلور آف دا ہاؤس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ الیکٹرک میں جو سندھ کے ممبر صاحب ہیں انہوں نے ہی سفارش کر کے الیکٹرک کے اوپر پچھلے سال جو فائنز لگے تھے انہوں نے کم کرائے تھے, کیونکہ وہ صوبائی حکومت کے وہاں پہ نمائندے ہوتے ہیں. دوسری اہم بات جناب اسپیکر, کہ الیکٹرک کو ہم لوگ پش کر رہے ہیں کہ فیبرری 2022 تک
500 केवी का ग्रिड स्टेशन वो बना लें कि उनको बिजली हम लोग दे सकें नेशनल ग्रिड से। इस वक्त भी ये बहुत अहम बात है कि के इलेक्ट्रिक का पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो मुआहदा है वो है 650 मेगावाट का। इस वक्त भी हम लोग उनको 850 मेगावाट दे रहे हैं नेशनल ग्रिड से। दूसरी अहम बात, हम लोग वहां पे जिमपीर जो रिन्यूएबल एनर्जी है या जहां से हवा से बिजली बनती है वहां से भी हम लोग उनको बिजली दे रहे हैं। तीसरी अहम बात जनाब स्पीकर, हमने तकरीबन 39-40 हजार टन आरएफओ उनको दिया है इस क्राइसिस, उनके जो अभी ये दुश्वारियां चल रही थी कि वो अपने पावर प्लांट्स चलाते रहे क्योंकि उन्होंने टाइम पे तेल नहीं मंगाया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज प्रोवाइड की थी, वजह क्योंकि कराची के शहरी जो हैं वहां पे हमें उनका एहसास है और इमरान खान साहब वजीर आजम साहब का ये हुक्म था कि हमने वो सहूलियात मुयस्सर करनी है। हमारे अपने भी कराची के यहाँ पे मेंबरान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेजॉरिटी में है और हमने हर वो चीज की है कि वहां पे कराची के लोगों को वो सहूलत मुयस्सर हो। जो इशू अभी आ रहा है जनाब स्पीकर, वो ये है कि उन्होंने अपना कॉमन डिलीवरी पॉइंट वो बनाना है जो कि फरवरी में बनाएंगे और इसके इन द इंटरमीडिएट LNG प्लांट उनका अगले साल आएगा, उसके साथ भी बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया। मिस्टर अली गौहर जी शुक्रिया। सप्लीमेंट्री प्लीज। जी सर, मैं सप्लीमेंट्री भी करता हूँ। मैंने सर सिर्फ एक मुख्तसर आपको भी खिदमत में ये गुजारिश करनी है कि मैं 2-3 दफ़ा सर तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया है वो, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। आपने वादा भी किया था, तो पीछे बेंचेस पर भी कोई नजर रखा करें सर। हम तो वैसे भी आपका नंबर तो माशाल्लाह अक्सर आता रहता है सर, वो फिर ये क्वेश्चन पे ही आपको फेवर कर देते हैं, आपकी मेहरबानी है। वैसे तो आगे मिनिस्टर साहब भी मेरे भाई हैं, फिर मेरे क्वेश्चन कई दफा होता है कि थोड़े से दिल नहीं था किसी और वजीर से ही करता। लेकिन चले सर, मैं ये सर गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो चूंकि ये क्वेश्चन तो कराची के रेफरेंस से था, लेकिन ये जो सर हमारा रूरल एरिया है, आप भी स्पेशली मेरा ख्याल है कि आपके हल्के में भी काफ़ी दही इलाका जात भी आते होंगे, तो गर्मियों में स्पेशली बड़ा मसला है। ये पिछली दफ़ा भी मैंने क्वेश्चन किया था और माशाल्लाह उमर साहब जो हैं बड़ा डिटेल में जवाब भी देते हैं काफ़ी टाइम लगा के। तो इधर एक सर हर दफ़ा जब प्रेशर पड़ता है तो हर दूसरे गांव का ट्रांसफार्मर जला होता है और 2-2 दिन 3-3 दिन यकीन करें बिजली नहीं आती और वापडा वाले अल्टीमेटली उस गांव के लोगों से जाके पैसे लेते। फिर हम किसी चीफ को रिक्वेस्ट करते हैं, कभी कोई ऑफिसर उनको डांटता है। एक तो सर लोगों को बिजली के लोड पूरे नहीं होते, दूसरे नंबर पे ये मसला है कि उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है? जी सर, क्वेश्चन यही है कि सर हम नए ट्रांसफार्मर का ज्यादा इतने खरीदें कि ताकि जितना लोड है, और अगर लोड बढ़ चुका है तो उनको चेंज करें, रिप्लेस करें। जहां 50 के हैं वहां 100 के लगाएं, जहां 100 के हैं वहां 200 के लगाएं। तो ये मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहिए कि इस पे प्रैक्टिकली कुछ करें। थैंक यू जी। उमर साहब प्लीज। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर अली गौहर साहब हमारे भाई हैं, इनके भाई भी मेरे साथ यहाँ पे इन्हीं बेंचेस पे हम लोग इकट्ठे हमने अपना सियासी करियर शुरू किया था। जनाब स्पीकर बहुत एक अहम चीज की तरफ इन्होंने एक इशारा किया है, पर मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस वक्त आई जनाब स्पीकर, तो उस वक्त हमारी बिजली ट्रांसमिट करने की जो सलाहियत थी, जो पिछली हुकूमतों ने छोड़ के हमें दिया था, वो था 18,000 मेगावाट से ऊपर नहीं जा सकती थी बिजली। 18,000 मेगावाट। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये अपने हमारे जो एनटीडीसी और डिस्ट्रीब्यूशन कमिटीज के लोग हैं और बिलखसूस एनटीडीसी के, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि गुज़िश्ता कल जो गुजरी है, पाकिस्तान की तारीख में 23,303 मेगावाट अनइंटरप्टेड ट्रांसमिशन लाइंस में मारी गई है। डी बॉटलनेक होके ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट हुआ है। तो ये तकरीबन 5,303 मेगावाट जो है जनाब स्पीकर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिस्टम को बेहतर करके किया है। पहले ये किसी दौर में नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना जाऊं
کہ جو آپ کے 500 kVA کا یوسف والا کا جہاں پہ ہاٹ سپاٹ تھا, یہ بہت بڑے بڑے گریڈ ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں گریڈ کے, یہ ہم نے انرجائز کر دیا ہے. 220 kV کا گکھڑ کا یہ 7 اگست کو ہوگا, 220 kV نیو روات کا یہ 30 سپتمبر کو ہوگا, 220 kV سرفراز نگر یہ آپ کا سپتمبر میں ہوگا. یہ سارا گٹی ہے 500 kV. جناب اسپیکر, یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ میجر کنسٹرینٹ شہروں میں اور دیہی علاقوں میں ہوتی تھی, انٹرپشنز ہوتی تھی. یہ الحمدللہ تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ ہم نے اس کو کلیئر کیا. ابھی ہم لوگ ٹرانسمیشن لائنز کو ہم لوگ کلیئر کر رہے ہیں. ابھی ہماری ساری توجہ جو ہے وہ دیہی علاقوں میں, شہروں میں ٹرانسفارمرز مہیا کرنا ہے, چاہے وہ 25 کا ہو, چاہے وہ 50 کا ہو, چاہے وہ 100 کا ہو, 200 کا. سسٹمز ہم لوگ بہتر کر رہے ہیں, ان کو ہم نے ریسورسز دینے ہیں کہ ہمارا یہ ساری کی ساری بجلی جو آ رہی ہم لوگ سسٹم میں بھی ڈال رہے ہیں, ٹرانسمیٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم لوگ بہتر طریقے سے صارفین تک پہنچائیں, ان انٹرپٹڈ بجلی جائے. اور جو پچھلے اتنے ادوار سے سسٹم میں انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوا, جناب اسپیکر آپ کا سوابی کا ہے, آپ کو خود معلوم ہے گریڈ سٹیشنز کی کیا حالت ہے. یہ تو آپ نے اور ساتھیوں نے دن رات محنت کی ہے کہ ابھی این ٹی ڈی سی کا وہاں پہ 220 کا آ رہا ہے, باقی گریڈ سٹیشنز آ رہے ہیں, ورنہ پہلے تو کسی نے نہیں کیا تھا. اسی طرح میں منوب صاحب, چونکہ اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ ایک ڈیٹیل فیزیبلٹی بنائیں پورے پاکستان کی کہ جہاں آپ کے سسٹم کے لیے ضروریات ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کی منسٹری میں بھیجیے اور فائنانس میں, تاکہ ایز اے ہول اس کے لیے مکمل پلاننگ ہو جائے کہ جو ہمارے سسٹم میں مطلب لیکیجز ہیں, مسنگ فیسلٹیز ہیں, پورے پاکستان کی جو کمپلیٹ ہو. تو مجھے امید ہے اسد عمر صاحب آپ کے ساتھ ہیلپ بھی کریں گے اور فائنانس منسٹری سے بھی آپ کے لیے اس میں انشاءاللہ اسی پہ یہ بیسک آنسر ہے. تھینک یو جی. محترمہ طاہرہ اورنگزیب, نیکسٹ کوشچن. محترمہ طاہرہ اورنگزیب پلیز. تھینک یو اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 34. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری پلیز. میں نے پوچھا تھا کہ ماڈل کورٹس قائم کرنے کی کیا کوئی گورنمنٹ کی تجویز ہے, تو انہوں نے آنسر دیا کہ نہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ دیا جائے کہ ماڈل کورٹس جو ہیں وہ عوام کو انصاف مہیا نہیں کر رہی, یا لوگوں کو انصاف میسر نہیں؟ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. میرا کوشچن منسٹر صاحب سے یہی ہے کہ ماڈل کورٹس قائم اور مزید نہ کرنے کی حکومت کی تجویز کیوں زیر غور نہیں؟ تھینک یو. جی میڈم ملیکہ علی بخاری پلیز. جی تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, سستا اور فوری جو انصاف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کا ایک بہت اہم ستون ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام عدل ہو جو یکساں ہو, جو امیر اور غریب میں تفریق نہ کرے اور طاقتور اور کمزور میں بھی تفریق نہ کرے. اپنے منشور کے حصول کے لیے ہم نے بہت سارے قوانین مروج کرائے ہیں, جیسے ان کو ہم نے بتایا ہے اپنے آنسر کے اندر کہ 6 ایسے قوانین ہیں جن کے تھرو پاکستان کے اندر فوری اور سستا انصاف مل سکتا ہے. ایسے کچھ قوانین ہیں. ایک تو لیٹرز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے. اس قانون کے مروج ہونے سے پہلے پاکستان کے اندر اپنے وراثتی حقوق حاصل کرنے کے لیے آپ کو 10 سے 15 سال لگتے تھے, اور جب سے یہ قانون رائج ہوا ہے اب نادرا کے تھرو آپ 14 دن کے اندر اپنے وراثتی حقوق جو ہے ان کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے ایک قانون مروج کرایا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خواتین کو اپنے وراثتی حقوق کے حصول کے لیے کتنے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اسی لیے ہم نے جو امبڈس پرسن ہے فار ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن ایٹ دا ورک پلیس, ان کو پاورز دیے ہیں کہ وہ ڈی سی کو, متعلقہ ڈی سی کو تحریر نامہ ایشو کریں کہ وہ انٹروین کریں اور خواتین کے وراثتی حقوق کو پروٹیکٹ کریں. جی سعید طارق حسین جی پلیز سپلیمنٹری پلیز. تھینک یو سر. سر مجھے پوچھنا تھا کہ تقریباً 18 سے 20 لاکھ کیسز اس ملک میں ابھی تک پینڈنگ پڑے ہیں, تو آلٹرنیٹ جو ڈسپیوٹ ریزولیشن کا ایک سسٹم تھا وہ اس کے اوپر بات چل رہی تھی, تو کیا وہ ایکچولی امپلیمنٹ ہو گیا, اور اگر ہوا ہے تو اس سے کتنا فرق آیا سر؟ جی محترمہ ملیکہ علی بخاری. جی اے ڈی آر کا جو سسٹم ہے وہ ابھی زیر غور ہے, لیکن ہم جو پاکستان کے اندر کیسز کا بیک لاگ ہے وہ ایک تو دیوانی کیسز سول کیسز کے اندر ہے اور کرمنل کیسز کے اندر ہے. جو سول کیسز کا ایشو ہے پاکستان کے اندر
اس کو ریزالو کرنے کے لیے، اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے بھی ہم نے ایک قانون مروج کیا ہے. اٹس کوڈ آف سول پروسیجر امینڈمنٹ ایکٹ 2020. اس ایکٹ کے تھرو ہم بہت ساری ڈیٹیل ترامیم لے کے آئے ہیں، اور ہم نے جو نظام عدل ہے اس کے اندر 2 ٹیئر کا سسٹم اسٹیبلش کر دیا ہے. ایک کے اندر کیس چلے گا اور ایک کے اندر آپ کی جو انٹرلوکٹری اپلیکیشنز ہیں وہ چلیں گی. اور اسی طرح آپ کا جو 15 سال میں کیس ریزالو ہوتا تھا وہ 2 سال کے اندر ریزالو ہو جائے. کسی حد تک اس قانون کے آنے سے جو دیوانی کیسز ہیں اس کے اندر بھی عوام جو ہے اس کو ریلیف ملے گا. نیکسٹ کوشچن نواب محمد یوسف تالپور صاحب. ناٹ پریزنٹ. جناب نوید عامر جیوا جی پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. کوشچن نمبر پلیز. کوشچن نمبر 44. آنسر بی ٹیکن ایز سپلیمنٹری پلیز. جناب اسپیکر اس میں متعلقہ منسٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے جواب دیا ہے، لیکن اس جواب سے میں مطمئن نہیں ہوں. مجھے یہ بتایا جائے، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ عوام کو فوری اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور یہ موجودہ گورنمنٹ کی جو سب سے اولین ترجیح ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ میں جاننا یہ چاہوں گا جناب اسپیکر کہ وہ لوگ جن کو نیب نے گرفتار کیا ہوا ہے، جن پر آج تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی ہے، ان کو سستا اور فوری انصاف کا ان تک تو ابھی تک بلیم بھی ثابت نہیں ہوا ہے. تو یہ جو وعدہ ہے، یہ جو کلیم ہے کہ فوری اور سستا انصاف دیا جا رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے. جی محترمہ ملیکہ علی بخاری. جی تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آنریبل ممبر جانتے ہیں کہ جو نیب کے اقدامات ہیں، جو نیب کے کیسز ہیں، وہ پاکستان کے اندر جو نیب آرڈیننس ہے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں جس کے اندر ترامیم نہیں آئیں، اسی کے مطابق ہو رہا ہے. اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ کیسز کے اندر باقی کیسز کی طرح بھی ایک ڈیلے کا اثر ہے، اور وہ ڈیلے جو ہے اس کے بارے میں اعلیٰ عدالت نے اپنی آبزرویشنز بھی دی ہیں تحریر نامے کے اوپر، اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے. لیکن جو بھی کیسز زیر التوا ہیں وہ قانون کے مطابق ہیں، نیب آرڈیننس کے پرویو کے انڈر ہیں، اور اسی قانون کے مطابق ہیں جس کو بصد احترام ان کی پولیٹیکل پارٹی نے بدترین سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا تھا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جو قانون رائج ہے اسی کے مطابق انصاف ہو، اور جن لوگوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کا ضیاع کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام عدل ہو جو غریب اور امیر کے اندر تفریق کرے اور کمزور اور طاقتور کے اندر بھی تفریق کرے. شازیہ صوبیہ. تھینک یو سر. پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ نے بہت لمبی سپیچز کی. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو فوری اور سستے انصاف کی باتیں کی ہیں، کیا یہ وہی انصاف ہے جو سانحہ ساہیوال والوں کو ملا، یا یہ وہ انصاف کی بات کر رہی ہیں جو مشال خان کو ملا؟ میں اس آپ کے توسط سے چیف جسٹس صاحب کو کہنا چاہوں گی کہ خورشید شاہ صاحب 11 مہینے سے اگر نیب کی کسٹڈی میں ہیں تو پلیز ان کے کیس پہ بھی ایکشن لیں. اور مجھے سیکرٹری صاحبہ یہ بتا دیں، پارلیمانی سیکرٹری صاحبہ، کہ جو مشال خان کا کیس ہے اس کے لیے، کیونکہ اس میں تو ان کی ہی تحریک انصاف کا بندہ انوالو تھا، تو وہ اس کا کب تک ڈیسیشن ہوگا؟ جی ملیکہ بخاری. جی جناب اسپیکر، محترم ممبرز، اگر نیب قوانین کے زیر التوا جو کیسز ہیں ان کے اوپر تفصیل سے بحث کرنا چاہتے ہیں، ان کی تفصیلات چاہتے ہیں، تو ان کو ایک نیا کوشچن ڈالنا پڑے گا، بیکاز اس وقت نیب زیر بحث نہیں ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، اور اگر ان کو ہر کیس کی ڈیٹیل چاہیے تو ایک ڈیفرنٹ کوشچن ڈال دیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو تفصیل فراہم کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اس ایوان کے اندر بات کرتے ہیں تو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز سے بات کرنی چاہیے. اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگانا کہ ہمارے ممبر انوالوڈ ہیں، آئی تھنک یہ غیر ذمہ دار ہے. جناب صلاح الدین صاحب، نیکسٹ کوشچن. جناب صلاح الدین صاحب. جناب صلاح الدین صاحب، سوال نمبر یہ کوشچن نمبر پلیز. ایک منٹ. کوشچن نمبر 46. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری پلیز. اچھا جناب اسپیکر صاحب، میں نے وزارت قانون و انصاف سے متعلق جو ہر سال اپنی یہ سالانہ رپورٹ
نئے سال کے مالی سال کے آغاز پر ویب سائٹ پر دیتی ہے اور اس میں ایک کتابچہ چھاپتی ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے جواب میں بتایا کہ ابھی وہ رپورٹ تیار نہیں ہوئی ہے اور اس تیاری کے مراحل میں ہے. میرا سوال، ظاہر بات ہے پاکستان میں عام آدمی کے لیے انصاف کی فوری اور سستے انصاف کی فوری فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عام آدمی کے لیے. اور عام آدمی پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وزارت قانون و انصاف اس سلسلے میں کیا کام کر رہی ہے، اس کی ریفارمز کیا ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے. جی اس سلسلے میں ابھی تک نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی کوئی رپورٹ ویب سائٹ پہ نہیں لگائی اور نہ ہی اس کا کوئی کتاب چھپا. ملیکہ علی بخاری پلیز. جی تھینک یو. ملیکہ علی بخاری پلیز. آپ کی کوشچن آپ کا آ گیا جی سپلیمنٹ پلیز. ملیکہ علی بخاری پلیز. جی تھینک یو جناب اسپیکر. پلیز. جی ہم محترم ممبر نے جو کوشچن پوچھا یہ بڑا ہی اہم سوال ہے بیکاز پاکستان تحریک انصاف شفافیت میں یقین رکھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کو جواب دہ اور اکاؤنٹل ہیں اور یہ جو پبلشنگ ہے رپورٹ کی ہر 2 سال کی ڈیٹیلز یہ رولز آف بزنس کے انڈر آتا ہے اور ہماری اہم ذمہ داری ہے. انفارچونیٹلی چاہتے ہوئے بھی ہم یہ انفارمیشن ویب سائٹ کے اوپر ڈیٹیل نہیں کر سکے کیونکہ ہمیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے وزارت قانون و انصاف کے وہ انفارمیشن فراہم نہیں ہوئی. جیسے ہی ہمیں یہ انفارمیشن فراہم ہو جائے گی ہم فوراً اس کو ویب سائٹ کے اوپر لگا دیں گے تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل سکے کہ ہم نے کس طرح پاکستان کی عوام کے لیے سستا اور فوری انصاف فراہم کیا ہے. اور اس وقت جو وزیر قانون و انصاف ہیں بڑے مایہ ناز وکیل ہیں اور انہی کی لیڈرشپ کے انڈر ہم بہت سارے ریفارمز کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کے مطابق. تو انشاءاللہ جیسے ہی ڈیٹیلز پبلش ہوں گی یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے اپنے منشور کو پورا کیا ہے. تھینک یو. شازیہ مری سپلیمنٹری پلیز. بہت شکریہ جی. ایکچولی سوال بڑا پریسائز تھا، اس کا جواب بھی اتنا ہی ایکوریٹ ہونا چاہیے تھا لیکن خیر کوئی بھی ایسا جواب نہیں مل رہا جو ایکوریٹ ہو. میں صرف یہ پوچھوں گی کہ انصاف کے اصول کا یہاں بول بالا ہو رہا ہے اور یہ بولا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف بہت انصاف میں بلیو کرتی ہے. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر ایک تو انصاف اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اپنے جو منسٹرز ہیں ان کی کیبنٹ میں ان سے منسلک کئی ایسے کیسز ہیں جو کہ نیب بھی جس پر ایکشن نہ لینے سے قاصر ہے. ایک تو میں صرف تو کیا یہ حکومت خود ایسے ایکشنز نہیں لے سکتی؟ اور ایک شخص ہے جن کا نام ہے اکبر ایس بابر جو کہ انصاف کے حصول کے لیے مستقل جدوجہد کر رہے ہیں، کیا ان کو انصاف کبھی ملے گا؟ کیا تحریک انصاف ان کا مانگا جو انصاف وہ مانگ رہے ہیں ان کو مدد کرے گی اس جی محمد جمال الدین صاحب جی سپلیمنٹری پلیز. شکریہ محترم اسپیکر صاحب. میں وزیر صاحبہ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہزاروں کے تعداد کا بائل جیلوں میں ہے اس کو بغیر عدالت سزا دی جاتی ہے، اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا ہے، کیا یہ انصاف ہے کہ نہیں؟ ملیکہ بخاری چونکہ ان کا کوشچن ریلیونٹ نہیں ہے بہرحال. جی بالکل ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص زیر حراست ہو جس نے وہ جرم نہیں کیا ہو اور خاص طور پر کسی بھی انسان کے اوپر لسانیت کے بیسس کے اوپر کوئی بھی قسم کا کیس درج نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے قوانین کے خلاف ہے لیکن انہوں نے ریز کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تشویش ہے تو ہمیں بتا دیں، کوشچن بھی ڈیٹیل کر دیں، ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ بڑا جنیرک سا کوشچن ہے اور ان کا جنیرک سا سوال ہے تو اس کا جواب تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن اپنی تشویش ضرور ہمیں بتا دیں، درج کر دیں اور ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. جی تھینک یو. نیکسٹ کوشچن جناب کیسو ملکیل داس. Question number please. 1 to 8 sir. Answer be taken as read. Supplementary please. سر میرے 2 سپلیمنٹری کوسچن ہیں منسٹر صاحب سے. ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس ڈسٹرکٹ سے گیس نکلتی ہے جیسے جامشورو کا جواب آیا ہے
میرے ڈسٹرکٹ سے گیس بھی نکل رہی ہے اور اس کی تلاش بھی جاری ہے باقی ضلع میں بھی. تو جو میرے سٹی تھانہ بولا خان میں گیس فراہم کی جا رہی ہے ان کے برابر میں 5 کلومیٹر 2 کلومیٹر چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں تو ان کو گیس کیوں نہیں دی جا رہی. دوسرا میرا کوسچن یہ ہے کہ منسٹر صاحب بتائے ان ساری جو گیس کو ریگولرائز کرنے کے لیے جو اوگرا ہے اس کا چیئرمین اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, نہ ہونے کا وجہ کیا ہے؟ جی خیال زمان صاحب. تھوڑا سا اپنے کلیگ کو ڈیٹیل سے بریف کرتا ہوں. جامشورو کے اندر جو پہلے 2 ویل نکلے تھے گیس کے 1965 اور 1971 میں ہندے اور سیرے کے مقام پہ, تو آج موجودہ سچویشن یہ ہے کہ 1.3 ملین میٹرک ٹن پر ڈے وہاں کی پروڈکشن ہے, اور جو تقریباً ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی ڈکریز ہو چکی ہے, اور جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ نو لاس نو پروفٹ کے قریب پہنچ چکا ہے. اس کا جو دوسرا کویشچن تھا کہ وہاں ایریا کے اندر 2-3 کلومیٹر میں جو گیس نہیں ملی ہے, چونکہ آئین پاکستان جو کہتا ہے کہ ود ان 5 کلومیٹر جو بھی ایریاز آتے ہیں ان کو کمپلسری ہے کہ کمپنی حکومت پاکستان کے آئین کے مطابق ان کو ڈومیسٹک گیس مہیا کیا جائے, اور اس معاملے میں اگر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ نیکسٹ جو ہے نا اس کے لیے سروے کرے اور جو بھی طریقہ کار ہے وہ اڈاپٹ کرے, تو حکومت پابند ہے کہ ود ان 5 کلومیٹر ان کو گیس دے دیا جائے. جو ان کا دوسرا سوال ہے کہ ٹوٹل جو ہے نا سندھ کے اندر کتنی ویلز ہے, کتنی ہے, تو وہاں جو 3 بڑی کمپنی ہے برزما ہے, کیواری ہے اور قادرپور, تو ٹوٹل جو ہے نا 28 ویل ہے جو انڈر پروڈکشن ہے, وہاں سے گیس نکلتے رہتی ہے. ٹوٹل سندھ کے اندر 28 ویل جو ہے جس سے گیس نکلتے رہتی ہے, اور اس کے ساتھ جو نئی ویل ہے نئے جو پروڈکشن جس پہ کام ہو رہا ہے, تو جو انڈر ڈیولپ ہے وہاں گوڈکی میں ہے, پھر بھی گوڈکی میں ہے, لڑکانہ میں ہے, سانگڑ میں ہے, حیدرآباد میں, ٹوٹل 5 مقام پہ کام ہو رہا ہے, اور جو کافی حد تک جو ہے نا ڈرلنگ ہو چکی ہے جس میں 80% ہے پہلے پہ جو کام ہو رہے ہیں, 28%, 68% اور 70% کے قریب کام, اور آئندہ جو ہے نا 1.5 سال کے اندر یہ مکمل ہو جائیں گے جس سے کافی آئل اینڈ گیس نکلنے تھینک یو. انشاءاللہ. خورشید احمد جنیجو صاحب, سپلیمنٹری پلیز. میں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ جو او جی ڈی سی ایل جو ہے وہ تقریباً 2 ویل جو ہے 65 میں اور 71 میں ہوئے تھے اور ایکسپلور ہوئے تھے, اس میں سے 1.3 جو ہے MMCFD ٹوٹل گیس جو نکلتی ہے. اب اس وقت جو ہے تقریباً بتا چکے ہیں کہ یہ اتنے ویل جو ہے سندھ میں جو ہے تقریباً ان لوگوں نے نئے جو ہے وہ ان کی ہو رہی ہے, ایکسپلور ہو رہی ہے, تو یہ کب تک ان کی ایکسپلوریشن ختم ہوئے گی؟ جی خیال زمان صاحب پلیز. اور کولیگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ایکسپلوریشن کافی حد تک ہو چکی ہے, اور ایکسپلوریشن ٹائم ان کا ہوتا ہے تقریباً میکسیمم 1.5 سال. تو جہاں 80 اور 70% کام مکمل ہو چکا ہے, ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے بگننگ میں یہ پوری مکمل ہو جائیں گے ایکسپلوریشن, اور امید ہے کہ اس میں کافی تعداد میں آئل اینڈ گیس نکل آئے. جی محترمہ طاہرہ اورنگزیب, نیکسٹ کویسچن. اسپیکر صاحب کویسچن نمبر 129. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پلیز. اسپیکر صاحب بڑی حیرت کی بات ہے, جو بھی سوال کریں یہ پہلے مدعا پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اب تو فرشتوں کی حکومت ہے, تو مجھے یہ بتایا جائے کہ ایگریکلچر ٹیوب ویل پہ جو نواز شریف کے دور میں 5 روپے کچھ پیسے ریٹ تھا, اس کا ریٹ اب کیا ہے, اور یہ اضافہ کاشتکار پر کیوں ہے؟ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گیس کے بل دیکھ کے, بجلی کے بل دیکھ کے گھریلو صارفین, کسان, کاشتکار مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, جن میں بلڈ پریشر, شوگر اور ہارٹ اٹیکس ہیں. یہ ذرا بتائیں فرشتوں کی حکومت عوام پر اتنا ظلم کیسے کر رہی ہے؟ تھینک یو.
جی خیر زمان صاحب, اصل میں ہمارے کوشچن بھی سیاسی ہوتی ہے اور جواب بھی سیاسی ہوتا ہے. جی جی, اور زیادہ ٹیکٹیکل ہونا چاہیے. جی جی ہاں جی جی. جناب اسپیکر, فرشتوں کی حکومت کو جو قرضے انہوں نے سر پہ چڑھائے ہوئے, ان قرضوں کو اتارنے کے لیے, اور پھر پورا ملک جس طرح سبسڈی پہ چل رہا تھا, تو اس کی حالت یہ بن چکی ہے کہ ایس ایس جی پیل جو ہے وہ 72 بلین کا قرضدار ہے اس وقت, اور اس کے ساتھ جو ایس این جی پیل ہے وہ 192 بلین کا قرضدار ہے. تو پچھلے وہ انہی کی وجہ سے, انہی کی مرہونی محنت ہے کہ قرضہ انہوں نے چڑھایا ہوا اس ملک کے اوپر. جی پلیز. جی جی جی. یہ انہی کی مرہونی محنت ہے کہ انہوں نے جو قرضہ چڑھایا ہوا پچھلے ادوار حکومتوں میں. میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ ایس این جی پیل جو ہے 72 ملین کا قرضدار ہے, اور ایس این جی پیل جو ہے وہ 192 بلین کا قرضدار ہے. پچھلی 2 حکومتوں, پچھلی 2 سال میں جو گیس کی ایوریج پرائس بڑھی ہے وہ کوئی 27% ہے, اور اگلے 5 سال میں اس کمپنیوں نے قرضہ اتارنے کے لیے مزید گیس کو شاید تھوڑا بہت بڑھائی کرنی پڑے گی. بہت شکریہ جناب. جی سپلیمنٹری ہنا ربانی کر, سپلیمنٹری پلیز. تھینک یو مسٹر اسپیکر. مسٹر اسپیکر, آپ کی خواہش کے مطابق آئی ول آسک اے ویری اسپیسیفک اینڈ پارشلی ٹیکنیکل کوشچن. آپ ایز چیئر مسٹر اسپیکر ول انشور, مسٹر اسپیکر آپ ایز چیئر ول انشور دیٹ آئی گیٹ. یہ آپ تھوڑا مجھے ایک منٹ, آپ لوگ تشریف رکھیں پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. میڈم پلیز, وہ سارا ڈسٹرب ہو رہا, پلیز آپ تشریف رکھیں اپنی سیٹ پہ تشریف. نہیں, آپ کی محترمہ جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے. جی پلیز. Mr. Speaker, so you will ensure that I get a specific answer because آپ نے خود کہا ہے کہ ٹیکنیکل کوشچنس پوچھنے چاہیے اور صحیح جواب ملنا چاہیے. Mr. Speaker, میرا اسپیسیفک سوال یہ ہے کہ جون 2019 میں جب پچھلا بجٹ پیش کیا گیا تھا, اس وقت پیٹرولیم لیوی کیا تھی, اور آج اس وقت اس حکومت کے انڈر پیٹرولیم لیوی جو کہ چارج کی جا رہی ہے وہ کیا ہے. Even though the parliamentary secretary may not know that, I am quite sure the minister, who is a very competent minister, will certainly have the answer to that. So can I specifically get the answer that what was the petroleum levy being charged on June 2019 when the previous budget was presented, and what is the petroleum levy being charged right now? جی جی پلیز عمر صاحب. جناب اسپیکر, ہنا ربانی خان صاحبہ نے پوچھا کہ 2019 میں پی ڈی ایل کیا تھا اور اس وقت کیا ہے. پی ڈی ایل میں کوئی چینج نہیں ہے جناب اسپیکر, 30 روپیز. جی سوری, مولانا نیکسٹ کوشچن, مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. میرا کوشچن جو ہے وہ سیاسی بھی نہیں ہے اور سوال بھی انشاءاللہ سیاسی نہیں ہوگا. نہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ ایک منٹ, آپ جو بات کی, میں صرف پورے ہاؤس کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوشچن آور ہوتا ہے اوور سائٹ کے لیے, تاکہ آپ کو گورنمنٹ کی کارکردگی دیکھ لے. تو کوشش ہو کہ ٹیکنیکل کوشچن ہو اور گورنمنٹ بھی ریزنیبل جواب دے اور ٹیکنیکل جواب دے جو اس کا حق بنتا ہے. جی شکریہ. پلیز کوشچن نمبر ہے 130. اوکے, آنسر بی ٹیکن ایز سپلیمنٹری پلیز. جناب اسپیکر, میں نے دیہات چترال میں جو پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں دریافت کی تھی کہ کیا کیا چیزیں وہاں ہیں. تو انہوں نے جیولوجیکل, جیو فزیکل اور جیو کیمیکل سروے کیے ہیں, اور ان میں بعض دیہات جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں. تو میرا کوشچن 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کب تک یہ دیہاتیں نکالنا, اس پر کام شروع ہوگا, نمبر 1. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ چترال جو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے, معدنیات سے بھرا ہوا علاقہ ہے. اراندو سے لے کر
شاہ سلیم تک جو کہ غم چشمے کا علاقہ ہے، یہ سارے پہاڑی علاقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگل نہیں دیے لیکن اس میں قیمتی پتھر بھی موجود ہیں. ان کے اس سلسلے میں بھی کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مقامی لوگوں کو اس میں انوالو کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ پلیز. اسپیکر، یہ کوشچن پہلے بھی آیا تھا میرے خیال میں 2-3 مہینہ پہلے، تو اس کی ڈیٹیل میرے پاس آ چکی ہے. جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے جو مکمل سروے کیا ہوا ہے اس کے حساب سے جو ہے نا پورے جی بی میں جس مقدار میں جو میٹیریل ملے ہیں اس میں انٹیمونی ہے، کرومائٹ ہے، کاپر ہے، آئرن کور ہے، لیڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہی کے پی کے گورنمنٹ نے ای ڈی پی میں بہت بڑا حصہ رکھا ہوا ہے. وہ بھی اپنے طور پہ جتنی بھی منرل ہے اس کی تلاش جاری کرنے کے لیے بہت بڑی رقم مخصوص کر چکے ہیں. اور صرف 3 چیزیں ہیں جس پہ کام نہیں ہو سکتا ہے، جس میں نیوکلیئر میٹیریل ہے، گیس ہے، آئل ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی معدنیات ہے وہ تقریباً اس کی سروے مکمل ہو چکی ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ عنقریب ان کی ریزلٹ ان کی ایکسپلوریشن پہ کام شروع ہو جائے گا. اور اس کی جو فوائد ہے وہ ایز پر رول آف پاکستان جو بھی میٹیریل جہاں سے بھی نکلتا ہے تو اس کے رائلٹی ہے، سوشل ویلفیئر فنڈز وغیرہ وہ انہی کے علاقے انہی کے لوگوں پہ خرچ کی جائیں گے. شکریہ جناب اسپیکر. جی پلیز. نیکسٹ کوشچن. سوری میں دیکھتا ہوں. شاہدہ اختر علی پلیز. سپلیمنٹری پلیز. شاہدہ اختر علی. پیٹرولیم ڈویژن سے ہے کہ کے پی کے جنوبی اضلاع میں بھی جب سروے کیا گیا تو قیمتی معدنیات آئل گیس کے علاوہ بھی وعدہ ہے کہ اس کی ایکسٹریکشن کی جائے. جی خیال زمان صاحب، یہ تو آپ کے اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں. جی جنوبی اضلاع میں الحمدللہ جو 3 ڈسٹرکٹ ہے، ہنگو، کوہاٹ اور کرک، اس میں تو کافی آئل اینڈ گیس جو ہے نا اتنی مقدار میں مل چکی ہے کہ پوری کے پی کے کو سفارش کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ باقی پاکستان کو بھی سپلائی ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ ڈی آئی خان میں بھی جو ہے نا جو ملے ہیں، اس کے علاوہ جو سروے ہو پورے جنوبی اضلاع کا سروے ہو رہا ہے آئل اینڈ گیس کی، باقی بھی معدنیات کا، جس میں روزے ایجنسی ہے، جس میں وزیرستان ہے، لکی ہے، یعنی مکمل ساؤتھ ریجن جو ہے اس کی سروے ہو رہی ہے. پرائورٹی بیس پہ آئل اینڈ گیس ہے، اور سیکنڈلی جتنی بھی معدنیات ہے اس کی سروے ہو رہی ہے. اور آئل اینڈ گیس کی رپورٹ انشاءاللہ عنقریب جو ہے نا شاید اگلے 6 مہینے سے 1 سال کے اندر آ جائے گی، اور نئے ایکسپلوریشن شروع ہو جائیں گے، جس میں وزیرستان ہے، جس میں روزے ایجنسی ہے، اور جس میں ساؤتھ ڈویژن کے ڈی آئی خان، لکی جتنی بھی اضلاع ہے سب میں جو ہے آنے والے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ جو ہے نا اس پہ کام شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ جناب. جی نیکسٹ کوشچن جناب نوید ابیر جیوا صاحب. کوشچن نمبر پلیز. کوشچن 131 جناب اسپیکر. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پلیز. جناب اسپیکر، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو زائرین ہیں پھنسے ایران میں، ان کو پاکستان جو ہے وہ لانے کے لیے 30 جولائی کو انتظامات کیا جا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ رپورٹس کے مطابق تفتان بارڈر جو ہے اس کے ذریعے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. تو میں وزیر موصوف سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ویسی ہی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جیسے پہلے تفتان بارڈر پہ زائرین کو لایا گیا تھا اور ان کو بغیر چیک کے ہی پاکستان آ گئے وہ پورے، اور کووڈ-19 کا ٹیسٹ کیے بغیر ہی ان کو پاکستان لایا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں جو ہے وہ زائرین جب پھیلے ہیں تو یہ کووڈ-19 کے پیشنٹس میں اضافہ ہوا. کیا اس طرح کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے؟ دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان کو ایران سے پاکستان لانے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ حکومتی سطح پر کیے جا رہے ہیں یا زائرین خود سے ان کو برداشت کریں گے؟ اندلیب عباس میڈم پلیز. محترمہ اندلیب عباس، آپ کا ادھر ہے سیٹ.
ادھر ہے سیٹ آپ کا, اس سائڈ پہ آپ کا سیٹ ہے, یہ دوسرا والا سیٹ آپ کا ہے. ہاں جی, شکریہ. آنریبل ممبر نے بڑا پرٹیننٹ کویسچن کیا ہے کیونکہ اس پہ واقعی بہت زیادہ کام ہوا ہے, اور میں اپنے آنریبل ممبر کو بتاؤں کہ ابھی تک ہم نے تقریباً 95% جتنے بھی ہمارے زائرین کے علاوہ بھی پاکستانی تھے, 2.5 لاکھ پاکستانی ہم نے واپس اس مدت میں پچھلے 2 مہینوں میں یہاں پہنچ گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ایران سے ہم 8,465 لوگوں کو واپس لانے میں کامیاب ہیں, کیونکہ اب سچویشن فرق ہے. اس وقت سچویشن یہ تھی کہ ایران نے انکار کر دیا تھا ہمارے لوگوں کو وہاں رکھنے کے لیے, اور اس وقت ایئر فلائٹس بھی بند تھی, اور انہوں نے تفتان کے ذریعے ان کو کہا تھا کہ ہم لے کے آئیں. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی فورن منسٹر نے کہ جی آپ ہمیں 1 ہفتہ دیں, لیکن انہوں نے بارڈر کھول کے ان کو اس طرف کر دیا تھا. اب وہ سچویشن نہیں ہے. ایران ایئر سے 30 کو, یہ جو 20 اور 25 لوگ ہیں, یہ ایران ایئر سے واپس آ رہے ہیں. ہاں, اب اور دوسری سچویشن وہاں یہ ہے کہ جو قم اور مشہد ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں فی الحال زائرین کے لیے, کیونکہ ایران میں ایک سیکنڈ سرج آئی ہے. تو اس لیے اب وہ جو زائرین کا وہاں سے آنا جانا تھرو لینڈ اور ایئر ابھی تک ممکن نہیں ہے. جو لوگ ہیں وہاں ان کو ہم بائی ایئر لا رہے ہیں, اور یہاں ساری فیسلٹیز آپ نے دیکھا. کووڈ کے حساب سے پاکستان اس وقت ٹاپ 4 کنٹریز میں سے ہے, بیسٹ کووڈ مینجمنٹ. پرائم منسٹر کو ساری دنیا میں زائرین کے علاوہ, لوکلز کے علاوہ, انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ کووڈ مینجمنٹ پہ سراہا جا رہا ہے, اور پاکستان کے ماڈل کو فالو کیا جا رہا ہے. جی علی گور خان صاحب. جی شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. جناب ڈپٹی اسپیکر, آپ کے بھی علم میں ہے کہ جو ابھی فگرز کوٹ کیے جا رہے تھے کہ پاکستان میں سب سے پہلے جب یہ پھیلا ہے کووڈ والا اور یہ سارا سلسلہ ہوا ہے تو یہ تفتان کے بارڈر سے ہوا ہے. یہ لمبی تمہید باندھنے کی بجائے مختصر صرف یہ بتا دیں کہ اس کے بعد ان بارڈر پر اس وقت تو آپ کے پراپر ارینجمنٹس ہی نہیں تھے. آپ نے وہاں سے بندے اٹھائے, فیصل آباد, ملتان کی یونیورسٹیز اور کالج میں لا کے آپ نے ٹھہرائے. آیا اب آپ نے, چونکہ پتہ ہے زائرین سارے مخیر حضرات نہیں ہیں جو اپنے ارینجمنٹس کر سکے, آیا گورنمنٹ نے جو ادھر سے لوگ آئیں گے ان کے کوئٹہ میں یا قریب کہیں کو ارینجمنٹ کیے ہیں, اور جن لوگوں کی وجہ سے وہ کرمنل افینس ہوا ان کے اوپر آپ نے کوئی رسپانسبلٹی فکس کی, کوئی ایکشن لیا؟ آپ اندلیب صاحب لمبا لیکچر دینے کے بجائے مختصر بتا دیں. جی محترمہ اندلیب عباس صاحبہ. جی میرا خیال ہے انہوں نے میرا جواب پہلے نہیں سنا. اگر نہیں سنا تو میں بتا دیتی ہوں کہ وہ 4 مہینے پہلے تھا. اب ساری جو فیسلٹیز ہے وہاں ہیں, اور ایس او پیز بھی چینج ہو گئی ہیں. ان کی ایس او پیز چینج ہو گئی ہیں اور ہماری ایس او پیز بھی چینج ہو گئی ہیں, اور ہمارا جو سٹیٹس ہے ٹاپ 4 کنٹریز کی وجہ سے ٹریولرز کا آنا, ٹریولرز کا جانا ہر کنٹری کے ساتھ فرق ہے. ایران کے ساتھ فی الحال وہاں ساری فیسلٹیز سب کچھ موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو زائرین اس وقت تھے اس کی ساری جو مینجمنٹ تھی وہ ہم نے ڈسکس کی, اس کو بہتر کیا. جہاں جہاں خامی ہوئی, جہاں جہاں جو رسپانسبل تھے ان کو اکاؤنٹیبل کیا. اگر نہ کیا ہوتا تو اس وقت پاکستان ٹاپ 4 ملکوں میں نہ ہوتا کووڈ مینجمنٹ کی. جی محترمہ نصرت واحد صاحبہ. کوشچن نمبر, شکریہ بہت اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 132. جی جواب پڑھا ہوا سمجھا جائے, ضمنی سوال پوچھیں. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں ضمنی سوال میں جی این سی ایچ آر پوچھنا ہے مجھے ہیومن رائٹ کے منسٹر صاحبہ سے کہ این سی ایچ آر ابھی تک کنسٹیٹیوٹ ہوا ہے کہ نہیں, اگر ہو گیا ہے تو اس پہ کام کب شروع ہوگا, کیونکہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ این سی ایچ آر میں کام شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا.
صحیح. جی جناب لال چند صاحب. جی شکریہ جناب. یہ NCHR جو ہے 2012 میں انیکٹ ہوا ایکٹ, اور 2015 میں ان کا فرسٹ چیئرمین بھی اور ممبرس بھی اپائنٹ ہوئے, اور فرسٹ چیئرمین ان کا علی نواز ریٹائرڈ جسٹس تھے چوہان صاحب. انہوں نے 2019 تک کام کیا. اب نیا چیئرمین اینڈ ممبرس جو ہے وہ نامینیٹ ہونے ہیں, اس کے لیے پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا. ایکس چیئرمین اس وقت کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور اس پہ ایک اسٹے آرڈر جاری ہوا ہے, اس وجہ سے وہ پینڈنگ ہے. جیسے ہی کورٹ اس پہ کوئی فیصلہ سنا دے گی تو معاملہ آگے بڑھے گا. جی جناب سید جاوید حسنین صاحب. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں وزیر موصوف سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا تمام MNAs اور سینیٹر جسٹس آف پیس ہیں, اور بطور جسٹس آف پیس کسی بھی جیل کا وزٹ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, اور وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے متعلق وہ متعلقہ حکومت کو رپورٹ کرنے میں با اختیار ہیں؟ شکریہ جناب ڈپٹی سیکرٹری. جی جناب لال چند صاحب. سر یہ جو کوشچن ہے اس کوشچن سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. جو تمام MNAs اور MPAs ہیں ان کی بنیادی جو ان کا فنکشن ہے وہ لیجسلیشن ہے, اور ان کا ایک اپنا ایک احترام ہوتا ہے, لیکن ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا جسٹس آف پیس کا. لیکن وہ جو بھی اپنے حلقے میں اور اوور آل جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, وائلیشنس ہوتی ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنس ہوتی ہیں, وہ اسمبلی میں آ کر اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں اور اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. جی اگلا سوال سید آغا رفیع اللہ صاحب. سوال نمبر بتائیں. سر سوال نمبر ہے 133. جی جواب پڑھا ہوا سمجھا جائے. ضمنی سوال پوچھیے. سر میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو آئل ریفائنریز ہیں یہ CSR کو فالو کر رہی ہیں, اور اگر کر رہی ہیں تو جو میری نالج ہے مظفر گڑھ کے حوالے سے محمود کوٹ پاک ریفائنریز جو ہے وہ نہیں فالو کر رہی, اور وہاں پر مختلف امراض میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. اور وہاں سے معزز ممبر رضا ربانی کر صاحب نے کافی دفعہ کلائمیٹ چینج اور ہر حوالے سے کوشش کی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے منسٹر صاحب وضاحت بھی دیں اور اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی کروائیں. شکریہ. جی خیال زمان صاحب. جی بہت شکریہ جناب اعلیٰ. میں تھوڑا ان کی جو ضمن جو سوال ہے ان کا جواب دے دوں. انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ پاکستان میں کتنی ریفائنریز ہے. تو پاکستان میں ٹوٹل ریفائنری جو کام کر رہی ہے وہ 8 ریفائنری ہے. ان میں سے جو ہے نا سن 1922 سے لے کے 2017 تک جو قائم ہو چکے ہیں, اس میں اٹک ریفائنری ہے, پاکستان ریفائنری لمیٹڈ ہے, نیشنل ریفائنری ہے, پاک عرب ریفائنری ہے, بائیکو پیٹرولیم ہے, انار پیٹرولیم 1 ہے, انار پیٹرولیم 2 ہے, اور بائیکو 3 ہے. اور جو کوشچن ہے کہ ان کی انوائرمنٹ یا جو اپگریڈیشن سے اس پہ کافی کام ہو چکا ہے, خاص کر پیٹرول کے اوپر جو ہے نا جو فی الحال جو پروگرس ہو رہی ہے. جیسے یورو اور 94-96 کا جو مسئلہ چلا تھا تو کافی جو ہے نا 2-3 جو بڑی ریفائنری ہے وہ اپگریڈ بھی کر چکے ہیں, اور باقی کو ٹائم دے دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے سسٹم کو اپگریڈ کرے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا جو بگ کویشچن ہے یہ تھا کہ پاکستان میں جو ہے نئی ریفائنری کتنی قائم ہونے والی ہے. تو ٹوٹل 6 ریفائنریاں نئی قائم ہونے والی ہے, جس میں گوادر ریفائنری ہے, دوسرا پارکو کوسٹر ریفائنری ہے, تیسری جو ہے SIOT ریفائنری ہے, اور چوتھی اپ کمنگ ڈیپ کنورژن ریفائنری ہے, اور 5ویں فلکن ریفائنری ہے, اور 6ویں جو ہے خیبر ریفائنری کے نام سے قائم جو ہونے والی ہے. ان کی سب کی فیزیبلٹی سروے ہو رہی ہے, اور عنقریب انشاءاللہ جو ہے نا گراؤنڈ پہ کام شروع ہو جائے گا. اور جو کویشچن تھا کہ کون سے ممالک اس میں کوآپریشن کر رہی ہے, تو ان 4 ریفائنری جو ہماری ہے, جو گوادر ریفائنری ہے اس میں سعودی عربیہ جو ہے نا وہ اس میں کوآپریشن کر رہی ہے, انویسٹمنٹ کر رہی ہے. دوسری ہے پارکو UAE کے تعاون سے جو ہے نا وہ پہلے بھی بن چکی ہے, اور جو نئی ریفائنری بن رہی ہے پارکو کوسٹر ریفائنری UAE کی تعاون سے جو ہے نا وہ بن رہی ہے. اس کی تیسری جو ہے SIOT ریفائنری ہے پیٹرو کیمیکل کی. آپ نے میرے خیال سوال ان کا نہیں سنا. جی انہوں نے جو سوال کیا ہے. جی آغا رفیع اللہ صاحب ایک دفعہ سوال دہرائیں. آپ بات چیت میں لگے ہوئے تھے, آپ نے سوال ہی نہیں سنا ان کا.
जनाब स्पीकर साहब, मैं ये जो पढ़ रहे हैं आप, ये तो जवाब में ऑलरेडी मेरे पास रिटर्न में आ चुका है। मैंने कहा कि CSR के ऊपर मुजफ्फरगढ़ में काफी बच्चे जो इससे काफी लोग कैंसर के मरीज हो गए, काफी अफेक्टेड हो, उनका जो पानी निकलता है, इसके ऊपर मैंने कहा कि क्या एक्शन लिया जा रहा है, वो लोग उनको पाबंद किया जा रहा है कि नहीं। और वहां पर मैंने आपको कहा रजा खर साहब ने काफी दफा कोशिश भी की है क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर से भी, और मुख्तलिफ हवालों में लेटर भी लिखे हैं, वहां मुजफ्फरगढ़ में लोग अफेक्टेड हैं इससे। तो इसके ऊपर कोई जामे बात करें ताकि वहां के लोगों को ख्याल जमान साहब। उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने जो बात की है ये हमारे नोटिस में नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि डिटेल्स हमें दे दें, और ये कार्सिनोजेंस या कोई ऐसी चीज़ हैं जो इन्वायरमेंट में डंप हो रही हैं, किसी को कैंसर होगा, हम लोग उनके मतलब उन पर एक्शन लेंगे ज़रूर। और दूसरी चीज़ ये कि जितने डिटेल्स हो सकें, मतलब इस सेशन के दौरान या किसी टाइम भी आप हमें दे देंगे, हम लोग उसको ज़रूर प्रोएक्टिवली उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। सही जी, सही जी। जी खुर्शीद अहमद जुनेजो साहब। मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 8 जो रिफाइनरीज हैं जो 1922 से लेके 2017 तक बनी है, ये टोटल कितना बैरल रिफाइन करती है टोटल? जी जनाब ख्याल जमान साहब। तो अगर दोबारा कुछ बता दे, मैंने सुना नहीं कि क्या पूछ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है इनका? दोबारा ये जरा मास्क उतार के बताएं ना, वाजे आवाज आएगी आपकी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो टोटल जो 8 रिफाइनरीज हैं जो 1922 से लेके 2017 तक जो बनी हुई है, ये टोटल कितना ऑयल रिफाइन करती हैं? जी ख्याल मान साहब। जी जी, चूंकि कोई जो क्वेश्चन हमारे कोलीग पूछ रहे हैं, मेरे पास इस वक्त कोई डिटेल नहीं है। बाहर हाल या नया क्वेश्चन जो है ना डाल दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उनके जवाब दे देंगे। ठीक है जी। जी मोहतरमा जी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं एक तो सवाल वज़ीर साहब से ये करना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत के दौर में कोई नई ऑयल रिफाइनरी इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रही, क्या इनका कोई इरादा है कि नई ऑयल रिफाइनरी लगे? और दूसरा सवाल, इसका दूसरा हिस्सा ये है कि जब पिछले दिनों ऑयल पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी तो इस ऐवान में अपोजिशन ने, ये पेट्रोलियम डिवीजन से रेलिवेंट है कि ये सवाल किया था, नहीं रेलिवेंट है, पेट्रोलियम डिवीजन से, अगर ना देना चाहे वजीर साहब तो कोई नहीं। आपने एक दूसरा सवाल ये पूछ लिया है कि ये जब शॉर्टेज के लिए पूरी अपोजिशन ने वजीर साहब से, वजारत से सवाल पूछा था, इस शॉर्टेज के पीछे कौन सा माफिया और कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कितनी करप्शन की, अगर वो जवाब दे दूं इनके मैं मशकूर हूं। उमर अयूब साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, 2 चीज़ें आप जहन में रखिएगा कि हमारी इंशाल्लाह खलीफा पॉइंट पे जो रिफाइनरी अभी आएगी, ये तकरीबन 6-7 अरब डॉलर की बड़ी रिफाइनरी है। पाक अरब रिफाइनरी के साथ हमारा इस वक्त भी नेगोशिएशन जारी हैं। ये कोविड की वजह से और इनकी वजह से ज़रा इसमें खलल आया है, जारी बात है, लॉकडाउन वहाँ पे भी हुए। नंबर 2, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे, गवादर पे भी बात हो रही है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स का हम लोग देख रहे हैं, खलीफा पॉइंट पे भी है। और उसके साथ साथ जहाँ तक मेंबर साहब ने पूछा है कि पेट्रोल के बारे में, जनाब स्पीकर, यहाँ पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने बात की थी कि आपका जिस वक्त ये पेट्रोल की शॉर्टेज आई इस साल और इसको कंपेयर करें पिछले साल के मुताबिक, तो तकरीबन 28% ज्यादा पेट्रोल की कंजम्पशन हुई है। कंजम्पशन, आपकी सेल्स बढ़ी हैं। वो कहाँ पे गई? वो वहीं पे पेट्रोल स्टेशन में मुख्तलिफ लोगों ने, OMCs ने भी कुछ जखीरा अंदोजी की, उसके बाद वो नीचे पेट्रोल डीलर्स के पास गए, वहां पे भी उन्होंने जखीरा अंदोजी की और उसके बाद चली गई। जिस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो चढ़ी तो जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर, उसी वक्त जो शॉर्टेजेस थी वो खत्म हो गई। और मैं खुद पेशावर हाई कोर्ट के सामने मैं खुद पेश हुआ था और हमने ये बात कही थी कि जिन लोगों को हम लोग या पकड़ते हैं, जिनको हम लोगों ने एग्जेक्टिव्स को भी अरेस्ट किया था जनाब चेयरमैन, पर बदकिस्मती के साथ उनको बेल्स भी हुई। तो लिहाजा इस पे अभी एक जुडिशल, इस पे एक कमीशन भी कल काबीना ने एक कमीशन भी बिठाया है और हम लोग चाहते हैं
کہ اس پہ پوری تھرو انویسٹیگیشن ہو اور جو کمپنیز اور جو لوگ اس میں ملوث ہوں ان کو پھر یہ کبھی سوچ بھی نہ سکے اس طرح کریں، کیونکہ اس پہ دو چیزیں آگے جاتے ہوئے ہم لوگ یہ بھی ابھی کریں گے کہ آپ کے پیٹرول سٹیشنز پہ ٹیلی میٹرک سسٹم، نوزل سیلز آپ یا فل کریں، اپنی ٹینکی فل کریں یا وہاں پہ سیل کریں، وہ آٹومیٹکلی آپ کے اوگرا کے پاس ڈیٹا آ رہا ہو۔ او ایم سیز کے جو بڑے ٹینکس ہوتے ہیں وہاں پہ بھی جو آپ کے پاس وہاں پہ فیول ہوتا ہے اس کا آٹومیٹکلی ٹیلی میٹرک سسٹم کے ساتھ ان کے پاس ریئل ٹائم ڈیٹا ہو۔ تو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، سوال نمبر بتائیں۔ کوسچن نمبر 134۔ جی جواب پڑھا ہوا تصور کیا جائے۔ جی ضمنی میرا سوال پوچھیے۔ پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے آنسر میں بتایا ہے کہ یہ موٹر وے جو ہے نئی بن رہی سکھر سے حیدرآباد سے سکھر، اس میں انہوں نے کچھ علاقے بتایا، نمبر 6 پہ ہے یا دیدن۔ یہ میں نے تو کبھی علاقہ نہیں سنا، میرے نالج میں اضافہ کر دیں۔ نام تو پنڈ ایدن ہے، پنڈ ایدن ہے، لیکن یہ یا دیدن کہاں ہے مجھے بتا دیں کہاں واقع ہے۔ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے ان سے کہ جو لوگ اضافاتی علاقوں میں وہاں لوکل رہائشی رہتے ہیں وہ وہاں سے ٹول ٹیکس دے کے آتے اور جاتے ہیں، جن میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں اور وہاں کے لوکل لوگ بھی ہیں، جبکہ یہاں اسلام آباد کے ساتھ مری جاتے ہوئے جو ہمارا ٹول پلازا ہے وہ لوکل لوگوں سے، جو مری کے مقامی لوگ ہیں یا مری کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں جاتے ہیں، ان سے کوئی ٹول ٹیکس نہیں لیا جاتا، تو یہاں پر کیوں ٹول ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے؟ جی جناب مراد سید صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اسپیکر صاحب سوال یہ تھا کہ یہ جو نئے موٹر ویز کون سے سندھ کے اندر بن رہے، جو سندھ کے شہری علاقے جو ہے شہروں کے نام بتایا جائے کہ وہاں سے گزرے گی، تو یہ نام تھے۔ اب دوسرا ان کا سوال آ گیا کہ ٹول پلازے وہاں پہ ٹھیک ہے اصلاح کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے جی ٹھیک۔ تو کیا ہوتا ہے آپس میں آپ ان کو بولنے کا موقع دیں، جس نے سوال کیا ہے وہ تسلی سے سارے آپ سنیں جی۔ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ لوکل جو رہائشی ہے ان سے بھی ٹول ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کیا جائے گا، تو ابھی تو موٹر وے وہاں پہ بنا نہیں ہے، ابھی اس کا ایکنک سے اپروول ہوئی ہے اور پروکیورمنٹ سٹیج کے اوپر ہے۔ تیسرا انہوں نے اسلام آباد کی اور مری کی بات کی کہ جو وہاں پہ مقامی لوگ ہیں ان سے بھی ٹول کلیکٹ کیا جاتا تھا۔ میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پچھلے 2 سال میں کوئی نیا ٹول پلازا جو ہے کسی مقام پہ نہیں لگا، اور جو بھی لگے ہیں وہ آپ ہی کے دور میں لگے تھے۔ جی مہیش کمار ملانانی صاحب۔ ملانی صاحب تھینک یو اسپیکر صاحب۔ میرا وزیر سے کوشچن ہے کہ میرپور خاص سے امرکوٹ ایم اینڈ آر کے حوالے سے NH میں 2-3 سال سے ٹینڈر ہوا تھا، 39 کلومیٹر کا ہوا تھا، 17 کلومیٹر روڈ بن گیا ہے، باقی جو ہے وہ روڈ ابھی تک نہیں بنا ہے، تو اس کے لیے منسٹر صاحب کیا کہیں گے؟ جی مراد سید صاحب۔ بالکل ٹھیک ہے سر، انہوں نے سڑک کی بات کی کہ وہاں پہ 17 کلومیٹر بن گیا اور باقی کے اوپر کام، تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان کو بھی مکمل کر لیں گے۔ جس طرح کہ 7 شریف کی سڑک کی میں بات کروں گا، سندھ کے اندر باقی سڑک ہے جس کے اوپر کام کبھی نہیں ہوا تھا لیکن ہم نے شروع کر لیا اور ہم انشاءاللہ تکمیل تک بھی پہنچائیں گے۔ جی وقفہ سوالات ختم ہوا، اب رخصت کی درخواستیں ہیں۔ چودھری ذوالفقار علی بندر صاحب، سردار ایاز صادق صاحب، جناب زاہد اکرم درانی صاحب، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب اورنگزیب خان گچی صاحب، میاں محمد شفیق صاحب، جناب محمد بشیر خان صاحب اور جناب اسد محمود صاحب نے ایوان سے رخصت کی درخواستیں کی ہیں۔ کیا درخواستیں منظور ہیں؟ منظور ہیں۔ جی 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 راجہ ریاض صاحب جی ادا کرتا ہوں۔ پرسوں شام کو پنجاب میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور اس سے پہلے دکانداروں کو، تاجروں کو کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی، کوئی ان کو ٹائم نہیں دیا گیا، اور اچانک لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تاجر پریشان ہیں، وہ ہڑتالیں کر رہے ہیں اور پورے پنجاب کے اندر تاجروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد ہو رہا ہے۔
میری اس ہاؤس کی وساست سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے تاجر گرفتار ہیں انہیں فوراً رہا کیا جائے، ان پر تشدد نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے، نہ کہ پولیس تشدد کے ذریعے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ اس ایشو کو سیریسلی لیا جائے اور وزیر داخلہ صاحب اس پر سیریس ایکشن لیں۔ بہت شکریہ۔ جی محترمہ کشور زہرا صاحبہ۔ جی اسامہ قادری صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ آج آپ نے مجھے یہاں پر بات کرنے کا جو موقع دیا ہے، میں آج کراچی کا مقدمہ نہیں لڑوں گا، بلکہ آج جو ہے کراچی کا نوحہ پڑھنا ہے مجھے یہاں پر، کراچی کے اوپر ماتم کرنا ہے، کراچی کے لیے سینہ کوبی کرنی ہے۔ تو جناب اسپیکر، یہ 2 دن کی جو بارش ہوئی ہے اس نے اندرون سندھ کی حکومت کے حکمرانوں کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے کہ آج کراچی تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہاں پر سینکڑوں مکانات تباہ ہو چکے ہیں، آج بھی لوگوں کے گھروں میں پانی کئی فٹ ان کے گھروں میں موجود ہے، درجن بھر سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ جناب والا، کل کی جو موت ایک بچے کی ہوئی ہے گٹر میں، وہ یقیناً اس حکومت سندھ کے اوپر ایک ایسا تماچا ہے کہ وہ آج بھی نہرو کی طرح بانسری بجاتی پھر رہی ہے کہ جیسے کراچی میں سب ٹھیک ہے۔ اور اس دفعہ کہا جا رہا ہے حکومت سندھ کی جانب سے کہ بارش زیادہ ہو گئی۔ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو آپ نے انتظام کیا کیا؟ آپ نے وہاں کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے جو 2 مہینے سے لوکل گورنمنٹ کے لوگ چلا رہے تھے، کراچی کا میئر، حیدرآباد کا میئر یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے نالوں کی صفائی کو دیکھیں، کراچی کے 5 نالے اگر حکومت سندھ صاف نہیں کر سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدنصیبی کراچی کے 3 کروڑ عوام کے لیے اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جناب اسپیکر، آج کراچی کا جو منظر ہے وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج بھی وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، مکانات گرے ہوئے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اور یہ وہ کراچی ہے کہ جو گزشتہ سال 2018-19 میں کراچی نے سندھ حکومت نے 235 ارب روپے ٹیکس جمع کیا، جس میں سے 210 ارب روپے کراچی نے اپنا حصہ ڈالا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کئی کروڑ روپے نالوں کی صفائی کے لیے اگر سندھ حکومت نہیں خرچ کر سکتی تو پھر ہمارے اوپر یہ بدنامی کا ایک ایسا داغ ہے کہ جو مٹائے نہیں مٹ سکتا۔ جناب اسپیکر، کراچی کے لیے کراچی میں سندھ حکومت نے ابھی جو ترقیاتی بجٹ پیش کیا اس میں اس نے صحت کے شعبے میں 10 ارب روپے رکھے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ کراچی شہر کے 3 کروڑ عوام کے لیے صرف 3 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ایک طرف اتنی بڑی آفت کراچی پر آئی ہوئی ہے اور دوسری طرف صرف 3 کروڑ روپے جو ہے وہ رکھے، تو 3 کروڑ کی آبادی کے حساب سے جناب اسپیکر کراچی کو آفت زدہ شہر قرار دیا جائے، نمبر 1، اور سندھ حکومت کو کوئی گرانٹ نہ دی جائے، بلکہ میں کراچی کے تاجروں سے، کراچی کے انڈسٹریلسٹ سے مطالبہ کروں گا کہ اگر انہوں نے ٹیکس دینا ہے تو اب وہ ٹیکس کو وفاقی حکومت کوئی ایسا میکینزم بنائے کہ وہ ٹیکس کو خود خرچ کریں۔ اور جناب اسپیکر، آخری بات میں کہتا ہوں کہ آج سندھ میں کاروکاری کلچر کی حکومت ہے، سندھ میں کاروکاری کلچر کی حکومت ہے، اور اس کلچر کے خلاف، اس اندرون سندھ کی حکومت کے خلاف کراچی میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایم این ایز سندھ حکومت کے خلاف احتجاجاً اس اجلاس سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جی شازیہ مری صاحبہ۔ بہت شکریہ ڈیپٹی اسپیکر صاحب۔ آنریبل ممبر باتیں کر رہے تھے اور مجھے خوشی ہوتی کہ وہ بیٹھ کے سن بھی لیتے، لیکن اس وقت جو انہوں نے باتیں کی وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی
सोच को अप्लाई कर रहे थे। मैं नहीं जानती किस एजेंडा पे थे, मुराद लेकिन सईद साहब, आप जरा बार-बार जाएं, जब इनको वो लेके आएं। अफसोस ये हुआ कि एक सूबे की हुकूमत को उन्होंने अंदरूने सिंध का लफ्ज दिया, उन्होंने सूबे को जिस सोच के तहत डिवाइड करने की कोशिश की, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। सिंध की हुकूमत है और सिंध के अंदर अगर कोई वायलेशन होता है, कोई क्राइम होता है, तो हुकूमत जागी हुई है। अगर किसी सोच के तहत वहाँ केसेस होते हैं और जो कारोकारी का इन्होंने नाम दिया और हुकूमत को कारोकारी का नाम दिया, मैं इसकी भी मजम्मत करती हूँ। आई डोंट थिंक दिस इज द वे एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ this August House should be talking and addressing a government in place, federating unit की वो बात कर रहे थे, सिंध की वो बात कर रहे थे। मुझे अफसोस है और ये उस जमात से ताल्लुक रखते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं बात करना चाहती थी इनके माजी पर, लेकिन हमने भी वो वक्त गुजारा है कराची के अंदर जिस तरह का अनरेस्ट हमने देखा है, जो भत्ताखोरी हमने देखी है, जो बोरियों में बंद लाशें पाकिस्तान के उस शहर ने देखी हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज इनके लीडर इनको कहते थे जेवर बेचो, फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, खरीदो क्या? असलहा खरीदो, खून रेजी करो। ये कराची ने देखा है, तो हमें कराची पर लेक्चर ना दें। और खुदारा जो 21 मेंबरान, जिसमें 14 मेंबरान पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, दीगर इनके एलाय जो आज अभी कुछ फरमा के गए हैं वो है, ये 21 मेंबरान कराची की शाहराहों पे उस वक्त नजर क्यों नहीं आते जब कराची में हिस्टोरिकल बारिश होती है? वो बारिश जो 10 बरसों में नहीं हुई, लेकिन 2 घंटे में कराची में 2 रोज कराची ने भुगता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जिसका दर्द इन्हें आज सता रहा है, जनरल मुशर्रफ के साथ मिलकर उसे प्राइवेटाइज 2005 में किया गया। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जो धरनों में शामिल थी। कराची के 6 डीएमसी में से 4 डीएमसी किसके हैं? लोकल गवर्नमेंट किसकी है? देखिए, अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हुआ जाता। मैं भी अरबों रुपए जो नालियों की सफाई के लिए लिए गए उसका हिसाब मांग सकती हूँ, लेकिन ये नेशनल असेंबली है, हमें यहाँ नेशनल इश्यूज पे बात करना है। मैं एक एक कच्चा चिट्ठा खोल सकती हूँ, लेकिन दिस इज नॉट द वे दैट आई एम गोइंग टू बिहेव। दिस इज नॉट, आई एम नॉट ऑन एन एजेंडा, दे आर ऑन एन एजेंडा, दे कैन बी ऑन एन एजेंडा। हमारा एजेंडा है पाकिस्तान, हमारा एजेंडा है महंगाई, हमारा एजेंडा है लोड शेडिंग, हमारा एजेंडा है जिन मसाइल में आपने आज पाकिस्तान को डाल दिया उससे पाकिस्तान को निकालना। जाके देखें सोने की कीमत क्या हो गई है। आप जाके देखें, गरीब अपने बच्चों की शादी में जो एक मैं समझती हूँ कि 1 तोला सोना देने के काबिल हुआ करता था एक जमाने में, वो सोच नहीं सकता कि वो आज अपने किसी बच्चे की शादी करे। आप लोगों ने पाकिस्तान को किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है? इन चीजों की आपको फिक्र नहीं है? आपको लाहौर में बारिश नजर नहीं आई, आपको केपी में बारिश नजर नहीं आई। बारिश जहां होती है वहां नुकसान जरूर होता है। अगर वहां बर वक्त इंतजाम नहीं होता तो इसमें सबकी जिम्मेदारी होती है। सिंध के मिनिस्टर आपको रोड्स पे, शाहराहों पर नजर आए हैं, पानी की निकासी के लिए नजर आए हैं, आप मीडिया के सवालात के जवाब देने नजर आए हैं। इनके कितने नुमाइंदे वहां थे? ये या सो रहे थे, वोट लेके सो जाते हैं और असेंबलियों में आके एजेंडा पे काम करते हैं। दे शुड वर्क फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जी, आइटम नंबर 3 तवज्जो दिलाओ नोटिस। मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा आइटम नंबर 3 पेश करें। जी, इसके बाद इस पहले मैं आइटम नंबर 3 ले लूं, उसके बाद इसके बाद ये आइटम नंबर 3 ले लेता हूं, उसके बाद जी आइटम नंबर 3। जी, आइटम नंबर 3 वजीर मवासलात की, तो बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। वजीर मवासलात की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की मोटरवेज पर कायम होटलों, जनरल स्टोरों की जानिब से हर किस्म की अशिया ओपन मार्केट निस्बत दुगने दामों फरोख्त किए जाने से मुतालिक है। जी, मुराद सईद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, इनका सवाल है कि रेस्टेरियास के अंदर के ऊपर जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स और बाकी जो खाने पीने के अशिया है उनके हवाले से है कि वहाँ पे महंगी होती है। ये NHA के अंडर नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो होती है, कीमतों का तयन और प्राइस कंट्रोल कमेटीज जो डिस्ट्रिक्ट की होती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रूल्स कहते हैं। हमने क्या किया इस हवाले से जी, हमने पंजाब हुकूमत,
वहाँ पे हमारा कराची हैदराबाद के ऊपर जो वहाँ पे जो हुकूमत कायम है, डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 2 अजला आ रहे हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हमने लिखा है कि इसके ऊपर आप कार्रवाई करें, और हम मुख्तलिफ मौके पे इसकी इंस्पेक्शन भी कर चुके हैं, हमारी नुमाइंदे भी वहाँ पे जाते हैं, और वो रिपोर्ट हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर लेते हैं, और उनसे मैंने पहले फ्लोर ऑफ द हाउस भी गुजारिश की थी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको पूरा करें। मोटरवे पुलिस का जहाँ तक काम होता है स्पीकर साहब, उनका सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करना और लोगों के लिए आसानी पैदा करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। शुक्रिया जी। मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा सवाल पूछें। जी, एक्चुअली ये जो मोटरवेज पे बने हुए हैं रेस्टोरेंट्स और बाकी चीज़ें, ये इसलिए हैं कि जो मोटरवे पे लोग सफ़र करते हैं उनके लिए आसानी हो। यहाँ पे होता ये है कि जो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स हैं उनकी कीमत वही है जो शहर से बाहर होती है, लेकिन वो जो लोकल चीज़ें हैं जैसे पानी की बोतल है, वो अगर हमें 15 रुपए की यहाँ पे मिलती है तो मोटरवे पे वो 16 और 20 रुपए की मिलेगी। और इसी तरह सिगरेट की कीमत, बाकी चीज़ों की कीमत, चिप्स के पैकेट्स ऑलमोस्ट डबल होता है वो सारा कुछ। तो ये इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो वहाँ पे कीमतें ज़्यादा क्यों ली जा रही हैं। पेट्रोल वो भी महंगा मिलता है, हर चीज़ महंगी है कि आवाम के लिए बेइंतहा मुश्किलात होती हैं कि वो लंबा सफ़र कर रहे हैं, मोटरवे के थ्रू कर रहे हैं, वो रेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो रास्ते में रेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो रुकेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, कोई इकदाम बताइए। जी मुराद सईद साहब। जी सर, स्पीकर साहब, यही मैंने गुजारिश की कि मैं खुद वहाँ पे अपने तमाम रेस्ट एरियाज जो मोटरवे के अंदर है कोशिश की कि वहाँ पे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए खुद विजिट किया। वहाँ पे जो शिकायत लोगों की मौसूल हुई उसको सुना, उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया। मैंने पहले भी फ्लोर ऑफ द हाउस का है कि उनको मैं लेटर्स भी भेज चुका हूं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ पे फिर कह दूं कि जो हमारे ऑनरेबल मेंबर का सवाल है, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो वहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। और मैं फिर इनके लिए आज एक और याद दहानी के लिए मैं सूबाई हुकूमतों को फिर से बता दूंगा कि आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में जो रेस्ट एरियाज आते हैं, आप वहाँ पे यकीनी बनाए कि आपके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाके लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, कीमतों को दे के, और अगर कहीं पे ज्यादा है जो कि है शिकायत भी है तो उसको रोकने के लिए कोई कोशिश करे और इसके ऊपर कोई एक्शन ले। शुक्रिया सर। जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जो है कल अपनी तकरीर ना करते और मुझे उनके जवाब में या मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं अपोजिशन में उनको जवाब जो है ना देना पड़ता। ये मेरी शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन अब जबकि उनने 1.25 घंटा या 1.5 घंटा तकरीर की है तो हमें ये 2 रोज़ के जो मुज़ाकरात थे उसका जो हमारा वर्जन है या हमारा जो नुक्ता नज़र है वो इस मुक़्तदर ऐवान के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम के सामने जो है हम पेश करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। आपस में बातचीत ना करें, अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जी जनाब डिप्टी स्पीकर, ख्वाजा आसिफ साहब, आज से चंद रोज कबल स्पीकर साहब मोहतरम ने एक स्पेशल कमेटी जो है वो फॉर्मेशन उसकी उन्होंने की और ये तय पाया स्पीकर साहब की सदारत में कि जो लेजिस्लेशन जो आने वाली है वो 10 बिल हैं या 12 बिल हैं या 4 हैं या 5 हैं, वो अल्टीमेटली उस कमेटी को रेफर होंगे और उस कमेटी को बाकायदा जो है वो नोटिफाई कर दिया गया।
फिर ये तय पाया कि आपस में बातचीत ना करें। फहीम खान, आप अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। जी। फिर ये तय पाया कि इसके साथ साथ जो है एक इनफॉर्मल कमेटी जो है वो इन बिल्स के ऊपर, इस लेजिस्लेशन के ऊपर जो है कोई कंसेंसस जो है वो बिल्डअप करके, तो उसके बाद जो है ये बड़ी जो नोटिफाइड कमेटी है उसमें लाया जाएगा। इस तजवीज के बाद स्पीकर साहब के घर में 9 मेंबरान की एक गैर रस्मी कमेटी जो है उसका इजलास शुरू हुआ। जिसमें ये लेजिस्लेशन जो इस वक्त हमारे सामने है, ये डिस्कशन उसके ऊपर स्टार्ट हुई। और क्लॉज बाय क्लॉज जो है नैब का बिल जो है वो डिस्कस हुआ। ये डिस्कशन थी, को हमारी तरफ से डिमांड्स नहीं थी। ये कहा गया था कि ये राय है कि इस बिल को इस क्लॉज में, उसका हर क्लॉज जो है डिस्कस हुआ। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, सियासतदान हैं, सियासतदान इस किस्म की रंगबाजी जो है वो करते हैं। उन्होंने, हम भी करते हैं, उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर हदूद जो हैं, जो एक डिसेंट मुआशरे में जिनका एहतराम किया जाता है, वो तमाम तर जो हदूद जो है वो क्रॉस की। स्पीकर साहब गवाह हैं कि ये मुज़ाकरात जो थे ये बड़ी कमेटी को फैसिलिटेट करने के लिए किए गए और इनको रिकॉर्ड पे आने की इनकी जरूरत नहीं थी। उसमें 2 बिल्स के ऊपर इत्तफाक राय भी हुआ। जो 9 बंदों की कमेटी थी उसमें वो इत्तफाक राय भी हुआ, उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। नहीं, जितना किया, बाकी जो आपने कवाली की है वो बहुत लंबी थी, ये तो ऐसे बरसरे तस्करा ही आपने किया ना। जनाबे वाला, ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि हम नैब ज़दा लोग हैं और हम नैब के लॉ को जो है वो इस्तेमाल करके खुदा न खास्ता को नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैंने इसलिए बताया है कि जो फैटफ के 2 बिल थे उनके ऊपर इत्तफाक राय हो चुका हुआ था, इसलिए वो गैर मुतनाज़ा तकरीबन करार पा चुके हुए थे। ये बात मैं भी तारीख के लिए और पोस्टेरिटी के लिए इस हाउस की कार्रवाई का हिस्सा बनाना चाहता हूं कि नैब की डिस्कशन जो है अगर उसको साइड पे रखें तो साथ जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज जो हैं उन पे हमें सिर्फ ये एतराज है कि इस मुल्क में तमाम तर जो लेजिस्लेशन है, प्यूनिटिव लेजिस्लेशन जो है, जिसमें फैटफ के भी बिल शामिल हैं, एमएलए भी शामिल है, एटीए भी शामिल है, अकाउंटेबिलिटी भी शामिल है, एंटी करप्शन लॉज भी शामिल हैं, ये तमाम कानून जो हैं तारीखी तौर पे सियासी हथियार के तौर पे इस मुल्क में इस्तेमाल किए गए हैं। वी जस्ट वांटेड टू पुट एन एंड टू दिस प्रैक्टिस। वी अबहॉर दिस प्रैक्टिस कि सियासी हुकूमतें जो हैं मुल्क के कानून और मुल्क के अदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हम नहीं चाहते कि इकोनॉमिक टेररिज्म के उसके कवर में आप लोग 90 दिन प्लस 90 दिन का कैद जो है बगैर किसी जमानत के आप जो है वो इस कानून के जरिए इस मुल्क में नाफिज कर दें और कल जो है कभी राना सनाउल्लाह
آپ دیکھیں نا یہ اینٹی نارکوٹکس کا بل اس کے اوپر لگا ہے, اس کورٹ میں یہ گیا ہے نا رانا ثناء اللہ, 20 کلو ہیروئن ڈال دی. ہم یہ پریکٹس جو ہے یہ پریکٹس ہم بند کرنا چاہتے ہیں. اگر میں پلیز میں اس کا جو ہے میں اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا. آپس میں بات چیت نہ کریں, اس کا میں ادھار کر لیتا ہوں, وہ جو ہے بعد میں دے لیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان مذاکرات میں ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے ان قوانین کو جو ہے اپنے جو ادوار حکومت تھے پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے, ہم ان کو ٹھیک کر سکتے تھے. اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود ان قوانین کا نشانہ بنے. یہ تاریخ گواہی دیتی ہے. اب ہماری 72 سالہ ہم اس پریکٹس کو وی وانٹ ٹو اینڈ دیٹ پریکٹس. ہم اپنے لیے ریلیف نہیں چاہتے. ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت چکے ہیں, 80%, 70% اور بھگت لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ بھگتیں گے. کوئی ہمیں خوف نہیں ہے, لیکن یہ اتنے ناعاقبت اندیش ہیں. کل خوف ان کو اتنا ہے کہ اپنے صوبے میں نیب کا جو احتساب کا جو ہیڈ تھا وہ جنرل صاحب تھے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. دوبارہ حکومت آئی, انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں, انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. سارے کے پی میں الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے, سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے. وہ جنت کا ٹکڑا ہے, سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں. اور جناب والا, اگر ان کا ایجنڈا جو ہے اینٹی کرپشن کے خلاف جنگ ہے یا اینٹی کرپشن کے خلاف جنگ ہے, اینٹی کرپشن ان کا جو ہے وہ ان کے جو ایجنڈا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا, مینیفیسٹو ڈکلیئر کیا, اس کا حصہ ہے, تو جناب والا ان کی صفوں میں کو خدا کا خوف کریں. بڑے بڑے مہا کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شاید مثال جو ہے پاکستان میں کسی دور میں جو ہے نہیں ملتی. ایک اپنے صوبے میں احتساب کمیشن ختم کر دیا, اور دوسرا سارے ایگزمپٹڈ ہیں, استثناء ان کو دیا گیا ہوا ہے. بی آر ٹی میں استثناء ہے, معلم جبہ میں استثناء ہے, بلین ٹری سونامی میں استثناء ہے, اور جو وزیر اعظم کا ذاتی ہے فارن فنڈنگ کیس اس میں بھی استثناء ہے. یہ سارے کے سارے استثناء ہیں. ان کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا. نیب کی جو ون وے ٹریفک ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ساری کی ساری جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. یار ایک منٹ ہے, مہربانی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی خواجہ محمد آصف صاحب. جناب اسپیکر، 3 راتیں قبل جو ہے رات کے اندھیرے میں ہمیں ایک ڈرافٹ جو ہے نیب لا کا بھیجا گیا. آپ کے آگے ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں یہ آپ کو گواہی بھی دیں گے. اس میں نیب کے چیئرمین، نیب کے پی اے جی جو بھی تھے، پی جی اے وغیرہ، سب کی ایکسٹینشن جو ہے، کل انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں، وہ ایکسٹینشن اس میں شامل تھی اس اوریجنل ڈرافٹ میں. پھر انہوں نے سیکنڈ ڈرافٹ میں وہ جو وڈرا کی. سر اس سے ان کی نیتیں پتہ لگتی ہیں کہ یہ کیا نیتیں ہیں ان کی. کل فلور کے اوپر اس چیز کو ڈینائی کیا. ہمارے پاس وہ ڈرافٹ موجود ہے جو اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے بھیجا ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ایکسٹینڈیبل کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور دوسرے دن جو ہے اس کو وڈرا کر لیا اور آج جو ہے وہ صاف مکر گئے. جناب اعلیٰ، انہوں نے کہا کہ ہم 15 سال کا حذف کرنا چاہتے تھے وہ پیریڈ جو ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ 99 سے کریں یا 1985 سے کریں یا 1947 سے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، وہ جو 15 سال ہم نے حذف کیے، موصوف وزیر خارجہ ہمارے ساتھ تھے اس وقت. اگر ہمیں استثناء ملتا ہے تو ان کو بھی استثناء ملتا ہے. اس ملک میں اثاثہ جات جو ہیں، ان میں اثاثہ جات میں اور انکم میں قبریں اور قبروں کی کمائی بھی شامل ہونی چاہیے جو ہے. اگر ایسٹس بیونڈ مینز میرے ہیں تو ان کے ایسٹ بیونڈ گریوز ہیں. یہ جو بیٹھ کے لوگوں کی بالیاں اتار کے جیب میں ڈالتے ہیں، لوگوں سے اس طرح 5-5 ہزار کی تھدیاں وصول کرتے ہیں، وہ بھی تو نیب کرے، وہ بھی تو کلاس ڈالیں اس میں. اور خدا کا واسطہ ہے یہ کس طرح یہ کرپشن جو ہے سر عام سٹیج پہ بیٹھ کے اور ساتھ غوث اعظم کے نعرے لگاتے ہیں اور ساتھ یہ پیسے پکڑتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے 1.5 گھنٹے کا ہمیں لیکچر دیتے ہیں شرافت کے اوپر. شیم آن ہم. جناب اعلیٰ، میں پورا ملک کھا کے اور لوگوں کے پیسے جو ہے لوگوں نے پارٹی فنڈ کے لیے دیے، انہوں نے جیب میں ڈال لی. آج 6 سال ہو گئے، 6 سال جناب ڈپٹی اسپیکر وہ کیس پینڈنگ ہے. انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے کیونکہ ان کے چہرے بے نقاب کرتا ہے وہ جو کیس جو ہے. بی آر ٹی جو ہے تبدیلی کا مقبرہ بن چکی ہے. کیوں نہیں اس کے اوپر احتساب کرتے؟ کیوں نہیں ریفرنس بنتا؟ کل ایک دن کے اندر شاہد عباسی اور اس کے بیٹے عبداللہ عباسی پہ ریفرنس بنا، شہباز شریف پہ بنا، سلیمان شہباز پہ بنا، حمزہ شہباز پہ بنا، سب کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس بنے. یہ سارے ریفرنس بنے. یہ ان کے اوپر قبروں کا ریفرنس بنائے نا ان کے اوپر فارن فنڈنگ کا ریفرنس بنائیں، بی آر ٹی کا ریفرنس بنائیں. کیوں نہیں بناتے؟ معلم جبہ کا ریفرنس بنائیں. یہ کہاں کا احتساب ہے جناب ڈپٹی اسپیکر؟ یہ احتساب نہیں ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جس سے ہم چاہتے تھے کہ یہ بھی بچیں اور ساری سیاسی برادری بچے. سر بعض لوگ جو ہیں
وہ سیاسی ورکر کے نام پہ دھبا ہے اور اس کی توہین ہے. میں نام نہیں لے رہا, ان کا حلیہ بھی توہین ہے. زکوٰۃ کے پیسے جناب علی, میں نے میرے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہوا ہے وزیر اعظم نے. میں نے کہا تھا یہ زکوٰۃ کے $7 ملین اس نے بعد انویسٹ کیے ہوئے ہیں. $7 ملین اس وقت بھی کیس چل رہا ہے. اور ان کی بیلنس شیٹ میں فرگوسن نے, شبر زیدی نے اس میں بیلنس شیٹ میں 2008 میں 43.6 جو ہے کلوز ہے اس کے اوپر بیلنس شیٹ میں. اپنے ایک ڈائریکٹر کی کمپنی میں جا کے دبئی لگا دیا. یہاں پہ 13% انٹرسٹ تھا, 2.25% پہ جا کے کلائمیٹ چینج بانڈز میں جا کے فرانس میں جا کے لگا دیا. یہ کیوں نہیں اس کے اوپر نیب کیوں نہیں ڈالتا روشنی جو ہے؟ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم لیوریج, ہم نے دونوں FATF کے بل ان کے ساتھ اگری کیے تھے. ہم FATF کو موضوع نہیں بنانا چاہتے نیشنل کنٹروورسی کا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکلے, بلیک لسٹ میں نہ جائے, وائٹ میں آئے. ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں, ہم اس ملک کی اکانومی بہتر چاہتے ہیں. چاہے ان کو کریڈٹ مل جائے لیکن غریب آدمی کا چولہا جلے, غریب آدمی کو روزگار ملے. جناب ڈپٹی اسپیکر, اللہ کی مہربانی ہے, میں بعض لوگوں کا جواب دینا بھی جو ہے نا معیوب سمجھتا ہوں. کیونکہ جس حادثے کی پیداوار ہیں وہ سیاسی پیداوار ہیں, اس حادثے کو ساری قوم بھگت رہی ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر, میں لمبی بات نہیں کروں گا. میرے نہیں وہ چیز جو ہے یہ اتار کے آئے ہوئے ہیں. جناب ڈپٹی اس طرح کی اسپیکر باتیں نہ کریں, آپ نعرے بازی نہ لگائیں. صرف اتنی بات کہوں گا, نعرے بازی نہ لگائیں. صرف ایک منٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں پلیز. میں صرف ایک بات کہوں, صرف ایک بات میں اختتام پہ کہوں گا. میرے باقی دوست جو ہے تفصیلاً بات کریں گے کہ جناب اسپیکر, جناب ڈپٹی اسپیکر, اگر اس کا ایمبٹ یا اس کا سکوپ اس قانون کا وائڈ کرنا چاہتے ہیں, بسم اللہ کریں, وائڈ کر لیں. زیادہ دیر باقی نہیں رہی. عصر کا وقت آ گیا ہوا ہے, مغرب جو ہے ہونے والی ہے, ان کے عروج کا زوال شروع ہونے والا ہے, اور یہ جو قانون ہے ان کے اوپر ایپلیکیبل ہوگا. ان کے اوپر ایپلیکیبل ہوگا. اس کو اسی حالت میں رہنے دیں. اگر سخت کرنا چاہتے ہیں سخت کر لیں اس کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے مشرف کا نیب بھی بکتا ہوا ہے جب اس نیب کے قانون نے, اس NAO نے جنم لیا تھا. اٹک کے قلعے میں جا کے بکتا تھا. یہ ساری لائن جو ہے یہ ساری بکتی ہوئی ہے ہم نے, ہم دوبارہ بھگت رہے ہیں. اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی, لیکن یہ ان کو استثناء نہیں ملے گا. ایک بات, اور دوسرا بات میں کنکلوژن پہ کہنا چاہتا ہوں. جناب ڈپٹی اسپیکر, کل جو انہوں نے ایک ایسی, مجھے اسپیکر صاحب سے بھی گلہ شکوہ ہے کہ ان کے گھر میں یہ مذاکرات ہوئے, اور ان مذاکرات کو جو آسٹینسبلی مذاکرات جو تھے ان کی پردہ داری تھی, ان کا ایک سینکٹیٹی تھی, ان کو انہوں نے موضوع بنایا. ہم آئندہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کمیونیکیشن میں داخل نہیں ہوں گے. موصوف نے, دیکھیں کمائی بولتی ہے, کمائی بولتی ہے,
कमाई जो है बंदे के शरीर में जो है आ जाती है, उसके सिस्टम में आ जाती है। जिस किस्म की कमाई हो वो कमाई बोलती है। जनाबे वाला नारेबाजी ना लगाएं। 2013 में पीटीआई में जाने से पहले ये मुझे मिले, उसके बाद नवाज शरीफ को मिले, उसके बाद जनरल पाशा को मिले, और उसके बाद सारी दास्तान आपके सामने है। मैं ये कहना नहीं चाहता था, मुझे इनके बुजुर्गों का बड़ा लिहाज है, मैं वो बताना भी नहीं चाहता कि मुझे कितना लिहाज है, लेकिन इन्होंने जिस तरह कल जो बिहेव किया है वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के खिलाफ था, वो माशरे में जो चीजें जो है एक चीजें जो होती हैं जिनकी राजदारी होती है उसके खिलाफ था। मैं फिर आखिर में कहना चाहता हूं कि FATF के दोनों बिल हमने जो है कंसेंसस के साथ पास किए उन मुज़ाकरात में, और NAB was never used as a leverage to get some concessions। हमें कोई कंसेशन नहीं चाहिए। अल्लाह इनका भी हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब शहजाद अकबर साहब। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको देंगे इसके बाद हुकूमत के जवाब दे दें। पॉइंट ऑफ पर्सनल नाम लिया है, इन्होंने नाम लिया मेरा। आई हैव अ राइट टू रिप्लाई, आई हैव अ राइट टू रिप्लाई, आई हैव अ पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन। उन्होंने नाम लिया, सिर्फ वजाहत देने दें, वजाहत देने दें। रिवायत है, नाम लिया है, जाती वजाहत कर रहे हैं, उसके बाद स्पीच नहीं कर रहे। नाम लिया सर, जाती वजाहत के बाद दूंगा मैं, जाती वजाहत। आप बारे जरूर बात करें। जरूर करें। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सबको जिससे करें आप। नाम मेरे पास आए हुए हैं, नाम आए हुए हैं, सबको दे रहा हूं। पर्सनल एक्सप्लेनेशन का जवाब लेने दें। आ जाए, मैं बलबा देता हूं, मैं भी देता हूं बलबा आपको, मैं बताता हूं आपको। सर इजाजत दें। जी जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, आप जाती वजाहत कर दें। आप करें सर, आप भी करें। जनाब स्पीकर, यहां फिर आप भी नहीं बोलेंगे, फिर खाकान भी नहीं बोलेगा, राजा भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। फिर खामोश रहें, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा। बर्दाश्त से, तअम्मुल से वो जाती वजाहत दे रहे हैं, उनको देने दें जाती वजाहत। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन पे बोलते थे, बैठे ना। जनाब स्पीकर, दे हैव टू मेक अप देयर माइंड्स। अगर ये चाहते हैं कि राजा बोले और अब्बासी साहब बोले तो पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन बात करने दें, 5 मिनट बात करूंगा, और अगर नहीं बोलने देंगे तो इनको भी नहीं बोलने देंगे। नहीं बोलेगा ये, कोई नहीं बोलेगा। ये भाग जाते हैं जब खड़े होता है मुराद तो भाग। देखिए किसको तकरीर देनी है ये चेयर स्पीकर की डिसाइड करेगी। आप अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर दें प्लीज। कोई जी शाह महमूद कुरैशी साहब, आप तमाम बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे, बर्दाश्त का मुजाहरा करें, हौसले के साथ, सब्र के साथ एक दूसरे की बात को सुने। पूरा मैंने मौका दिया है ख्वाजा आसिफ साहब को, अभी उसको जाती वजाहत करने दें शाह महमूद कुरैशी साहब को। उन्हें 5 मिनट का टाइम दे। जाती वजाहत के बाद आपके जितने भी अपोजिशन के लीडरान हैं उनको तमाम को मौका मिलेगा। होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अगर ये नहीं होगा तो आप भी नहीं बोलेंगे, दोनों नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आ जाओ, नहीं बोलेंगे आप। ये क्या तरीका है? आपकी रूलिंग, आप रूलिंग दें सर। अगर आपकी रूलिंग नहीं मानते तो फिर ये क्या क्या आपकी बात इनकी मानेंगे आप? जी शाह महमूद कुरैशी साहब, हाउस ऑर्डर करें ना सर। ये तर्ज अमल मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि आप सबको मौका मिलेगा, सबके नाम मेरे पास हैं। आप 5 मिनट जाती वजाहत करने दें, उसके बाद आपको मिलेगा जी मौका। जी शाह महमूद जी सर, हाउस ऑर्डर करें, हाउस ऑर्डर करें।
نہیں بولنے دیں گے. آپ سب کو کہنے یہ نہیں بولیں گے. آپ ہمارا پسند کر لیجیے, ہم نہیں بولنے دیں گے. آپ کہیں اگر 500% ہاؤس اینڈ آرڈر کریں, ہمیں ہمارا 2 منٹ 5 منٹ دیں, پھر شک کریں بات. تمام معزز ممبران سے میری گزارش ہے اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کو تحمل کے ساتھ سنیں اور موقع دیں. آپس میں بات چیت نہ کریں. 10 منٹ کے لیے جو ہے ظہر کی نماز کا وقفہ کیا جاتا ہے.